جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج ہمارے پروگرام میں، جو کہ یہاں ایلبرسٹون کے نیا ریڈیو سے کے جو اسٹوڈیو ہے اس سے لائیو آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے اور سنایا بھی جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں وہ بھی لائیو اس وقت ہو چکے ہیں۔ فیس بک پر جو ہے ہمیں آپ فالو کر سکتے ہیں۔ آج جو ہم جن پروگرام کو ٹچ کریں گے، آج خالی ٹچ ہی کریں گے، ان کی ان ڈیپتھ میں جو ہے وہ ہم اگلے ہفتے جائیں گے۔ کچھ جو حالات کے مطابق جو کلیئرٹی ہے وہ ابھی سامنے نہیں آ رہی، جس پر ہم نے آج ان ڈیپتھ بات کرنی تھی۔ آج ہم دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور اس پر ایک نظر ڈالیں گے، اور ڈنمارک میں سیاسی اور سماجی حالات کیسے چل رہے ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ آخر میں اس پر بات کریں گے۔ فی الحال جو ہمارا مین ٹاپک تھا اس پر ہم جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس کی ان ڈیپتھ میں آج نہیں جائیں گے، اس کو تھوڑا ٹچ کریں گے ہم اس طرح کے، کیونکہ یہ ریڈیو پروگرام ہے اور ہمارا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ بات آگے تک پہنچانا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے جو محرکات ہیں اور اس کے جو بیہائنڈ دا سینز جو ہیں، جو چل رہی ہیں چیزیں وہ کیا ہیں، انہیں انویل کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں اپنے ابتدائی الفاظ میں یہ کہا کہ خاص کر کے اس علاقہ میں جو کہ رشیا اور یوکرین کی جو کرائسس جو چل رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ یہ معاملہ جو تھا آج سے 4 ڈیکیڈز پہلے بھی ایک سو کالڈ کولڈ وار کے سلسلے میں جو کہا جاتا ہے ایرپٹ ہوا تھا۔ اب دوبارہ سے یہ چیز جو ہے بڑے ہائی لیول پر اس کو لے کر جایا جا رہا ہے، اور ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ کل ہم نے بھی ایک چھوٹا سا سروے کیا ہمارے، بلکہ ہم نے لانچ کیا ہمارے چینل 7 اسٹار کے جو پولنگ ایک پیج بنایا ہم نے، وہاں پر بھی ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا جس میں زیادہ تر لوگوں نے اسی بات پر جو ہے اتفاق کیا کہ ہمارے خیال میں نہیں ہے کہ یہ جو وار جو ہے جو بنائی جا رہی ہے اتنی بڑی، یعنی کہ انویشن جو ہے رشیا یوکرین میں کرے گا، یہ سراسر حماقت ہوگی رشینز کی طرف سے۔ لیکن جو تصویر اور جو ہمیں پکچر دکھائی جا رہی ہے، شاید اسی وجہ سے اسی پول میں جو لوگ تھے وہ بھی کنفیوز تھے کہ یہ جو ہے اوور آل خاص کر کے امریکہ جو ہے وہ بہت ساری باتیں ایسے بھی بتا رہا ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی اس پر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ جو ہے جب جو باتیں کئی چیزیں اس کو پتہ ہیں وہ اپنے سیٹلائٹ کیمرے سے بھی دیکھ سکتا ہے، تو لوگ جو ہیں اس پر یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کرنٹ جو حالات ہیں، کرنٹ جو وہاں پر سچویشن ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں دعوت دوں گا سب سے پہلے تو نصر ملک صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ میرے خیال میں اگر میں ان سے پوچھوں کہ اس کے تھوڑے بیہائنڈ دا سینز چلے جائیں اور تھوڑی ہسٹری میں ہمیں بتائیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کیوں ربط دوبارہ سے ہوئے ہیں، اور کیوں یہ چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں، اور اس کے جو ہیں اگر اس کی جنگ ہو گئی تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اور فائدہ تو خیر کسی کو نہیں ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں نصر ملک صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصر ملک صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ اپنی بالکل جی جی وعلیکم السلام۔ آپ نے بڑا اچھے تمہیدی الفاظ میں جو کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ بڑی خوبصورتی سے پیش کیا۔ جہاں تک یوکرین کا معاملہ ہے، آپ نے ابتدائیہ میں یہ بات کہی کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد جو صورتحال مشرق اور مغرب کے درمیان پیدا ہوئی ہے، یہاں مشرق سے مراد روس ہے اور مغرب سے مراد یورپی ممالک ہیں، جن کی سربراہی اس وقت
جی امریکہ جو ہے وہ کر رہا ہے، جی یا جو خود امریکہ کے پیچھے دم دبا کے میخن کے گرنے کے بعد یہ تصور کر لیا گیا تھا کہ اب سرد جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن موجودہ حالات نے اس سرد جنگ کو گرم جنگ کی طرف یوں منتقل کر دیا ہے کہ آج ہر یورپ کا باشندہ اور پرامن رہنے کی خواہش رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یوکرین میں آج جو معاملہ ہو رہا ہے اور جس کے ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں کہ روس وہاں پر حملہ کرنے والا ہے، روس یوکرین کو اپنے آپ میں ضم کر لے گا، روس اس پر قبضہ کر لے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ پر کتنی ہی حقیقت پسندانہ کیوں نہ ہوں، ایک چیز جو ہے وہ ہمیں بھی تھوڑا سا پریشان کرتی ہے کہ روس نے 1.5 لاکھ کے قریب اور اس سے زیادہ اپنے فوجی جو ہیں وہ یوکرین کی سرحدوں پر متعین کر رکھے ہیں۔ یوکرین کی پڑوسی ریاست بلو رشیا جو ہے وہاں پر بھی اس کے روس کے فوجی ہیں، اور یوکرین کے اپنے بارڈروں کے قریب اپنے علاقوں میں بھی اس کے فوجی موجود ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین میں ایک شوشہ چھوڑا جا چکا ہے اور اسے تقویت دی جا رہی ہے کہ یوکرین نیٹو کا ممبر بننا چاہتا ہے۔ اب اگر جیو پولیٹیکل صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو یوکرین نیٹو کا ممبر بن کر روس کی سرحد کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کہ ہم تمہارے سر پر بیٹھے ہیں، اور روس کو یہ قطعاً گوارا نہیں کہ پہلے ہی جب روس کا ناتا تنگ کرنے کے لیے، اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے ان مغربی طاقتوں نے امریکی سربراہی میں، آپ دیکھتے ہیں کہ سابق کمیونسٹ ممالک جو تھے، پولینڈ ہے، بلغاریہ ہے، چیک ہے، ہنگری ہے، ان میں اپنی افواج امریکہ نے اتار دی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ روس کی سرحدوں پر اپنی فوجیں اکٹھی کر کے اپنے لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، اور اس شیر کو آپ خود ابھار رہے ہیں کہ آؤ ہم پر حملہ کرو، تو یہ کہاں کی انصاف پسندی اور کہاں کا جواز ہے؟ ایک اور بات میں آپ سے کہتا چلوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ روس نے یوکرین کی سرحدوں پر اپنی فوجیں جو ہیں وہ لائی ہیں۔ اس سے پہلے یوکرین کا ایک خاص حصہ جسے ہم کرائمیا کے نام سے جانتے ہیں، روس نے اس پر قبضہ کر کے اسے اپنے نظام کر لیا تھا۔ اور اگر اس قدم کو دیکھا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب روس نے اتنی بڑی کارروائی کی تو یہ امن پسند لوگ اور امریکہ بہادر کہاں تھے اس وقت؟ روس کو کیوں نہیں روکا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان حالات میں جو صورتحال جا رہی ہے، اس وقت برسل جو ہے وہ پوری نیٹو کے وزرائے خارجہ جو ہیں، وزرائے دفاع جو ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں اور گفت و شنید کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب ملک صاحب کہ یورپ میں اس معاملے کی آدھی تصویر، اور وہ بھی جھوٹی پیش کی جا رہی ہے۔ آج امریکہ بار بار کہہ رہا ہے، صدر بائیڈن جو ہیں وہ 3 مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ امریکہ آج نہیں تو کل اگلے 48 گھنٹوں میں بھی حملہ کر سکتا ہے۔ مختلف تاریخیں دی جا رہی ہیں، مختلف وقت دیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو دلاتا ہوں کہ یہ ان کے ایسے سچے جھوٹ ہیں جو یہ استعماری قوتیں، خاص طور پر امریکہ، اس سے پہلے بھی افغانستان میں، عراق میں اور لیبیا میں حملہ کرنے کے لیے استعمال کر چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب عراق پر حملہ کرنے کی باری آئی تھی تو ہمیں یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکی ذرائع، جنہیں ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ جی بہت معتبر ہیں، بڑے باخبر ہیں، انہوں نے کس طرح سن 2003 میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ تھے کولن پاول، انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا کہ صدام جو ہے اس کے پاس بڑی تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں اور وہ اگلے 48 گھنٹوں میں حملہ کرنے والا ہے، اور یہ یورپ ان کے پیچھے بھاگ پڑا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ جانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال جو ہے لیبیا پر الزام لگایا گیا کہ کرنل قذافی جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا، مروائے گئے لوگ انہوں نے خود، اور انہوں نے کر دیا۔ اب یہی صورتحال ایک خطرہ ہے کہ کہیں ایک پٹاخہ پھوٹ پڑا روس اور یوکرین کی سرحدوں پر تو یہ سارے یورپ کو جلا کے رکھ دے گا، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اگر ہم دیکھیں تو۔ لیکن تعجب اور حیرانگی اس بات پر ہے کہ یورپ
اپنی آنکھیں کھولنے کے بجائے انہی معتبر شواہد اور ثبوتوں پر یقین کر رہا ہے جو امریکہ بتا رہا ہے، اور امریکہ Right. وہی بتا رہا ہے جو اس نے سن 2003 میں اقوام متحدہ میں عراق پر حملہ کرنے کے لیے بتایا تھا Right. ایسے ہی ہے بالکل. کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. جی اور یہ صورتحال مجھے ڈر ہے کہ ان یورپی یونین کے ممالک کی اور خاص طور پر ڈنمارک کی امریکہ کی اندھی تقلید جو ہے وہ ڈنمارک کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے. اب ڈنمارک نے آپ نے دیکھا ہے کہ جزیرہ بنحال میں اپنے 2 F-16 طیارے بھی بھجوائے ہیں اور اپنے فوجی بھی بھجوائے ہیں، اور اس پہ ترا یہ ہے کہ ڈینش وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور خود وزیر اعظم یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اس بات کو قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ سیکورٹی کے لیے امریکی افواج بھی ڈنمارک کی سرزمین پر آ سکتی ہیں. اب اگر یہ معاملہ ہو گیا پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ڈنمارک کہہ رہا ہے کہ آب ہے مجھے مار، اور ہم جانتے ہیں کہ بونہارم کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہے. دوسری جنگ عظیم میں یہ روس کے زیر کنٹرول تھا، اور روس نے وڈرا کرنے کے لیے جو ڈنمارک سے معاہدے کیے تھے اس پر پرسوں روسی سفیر جو ہیں ڈنمارک میں، انہوں نے بڑا کڑا بیان دیتے ہوئے ڈنمارک کو انتباہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، اور امریکی فوجیوں کو بونہارم یا سرزمین ڈنمارک پر اگر تم نے رہنے کی اجازت دی تو ہم اپنے ان معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کے مجاز ہوں گے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے بونہارم سے وڈرا کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کیے تھے. بالکل. اور یہ بڑا ایک گمبھیر معاملہ ہے جس پر جتنا بھی بات کی جائے بات بہت طویل ہو جاتی ہے. مختصر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک برننگ ایشو ہے جو بڑا ہی خطرناک ہے، اور بدقسمتی سے ڈنمارک میں وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو امریکہ چاہتا ہے، اور یہ غلط بات ہے. اور میں یہی اب جو ہے السلام علیکم. شاہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. ملک صاحب کو بھی بہت بہت سلام. بہت بہت شکریہ جناب. اور جیسا کہ ابھی جو ہے ملک نصر صاحب نے بڑا تفصیل سے ہمیں جو ہے صورت حال کا جو ہے اس کی آگاہی کی ہے، یہ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فرسٹ آف آل ملک صاحب کہ یہ جو امریکہ ہے یہ کس ٹائپ کی اب گیم کھیلنا چاہتا ہے اب، کیونکہ ہم نے پورے اس کے جو محرکات ہیں اور اس کی جو بیہائنڈ دا سینز ہے اس میں اگر جائیں تو وائی امریکہ جو ہے وہ اتنی ہائپ جو کریٹ کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم جیسا کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ڈنمارک جو ہے وہ بالکل اس کی جو ہے ہاں ملاتا جاتا ہے ہر وقت، اور یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو شاید اپنے یہ احسانات جو ہیں ابھی اتار نہیں سکے، یا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ سے پہلا یہ سوال کر رہا تھا کہ خاص کر کے امریکہ جو ہے اس کے جو ہے وہ کیا گین کر سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے امریکہ گین کیا کر سکتا ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ اتنا کھلا اس کا جواب ہے کہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ روس کا ہر طرح سے گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں، اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اور روس کی بڑھتی ہوئی وہ قوت کولڈ وار سے پہلے کی تھی اب، اور اس مقصد کے لیے وہ تمام ہتھکنڈے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے یوکرین پر روسی حملے کے خطرے کے پیش نظر، خطرے کے امکان کے پیش نظر یہ سب کچھ اتحاد ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں، مجھے یہ نہ کہیے گا کہ میں بات کا رخ کسی اور طرف تبدیل کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. کیا ان کو ارض فلسطین پر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے؟ فلسطین کا جس طرح نے یہودی مملکت اسرائیل نے محاصرہ کر رکھا ہے، دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، کیا وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ اور پھر غزہ اور دریائے اردن کا مغربی کنارہ جو ہے اس پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ انسانی حقوق کے زمرے میں نہیں آتا؟ ان کو یوکرین کا بہت فکر پڑ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ دیکھیے کہ کیا ان کو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا؟ ان کے ساتھ تو یہ معاہدے کر رہے ہیں. تو
تو یہ Right. استعماریت کے نئے رخ جو ہیں، نئے پہلو جو ہیں، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آخر روس میں کیا روس پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہاں انسانی حقوق نہیں ہے، وہاں سے زبان بند کر دی جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ اس وقت یوکرین میں کم از کم 2/3 آبادی وہ روسی زبان بولنے والے ہیں. اس کے علاوہ وہاں کی جو ہے یوکرینی سرکاری زبان ہے ملک کی، اور جو روسی بولتا ہے اور جو ہنگری کے لوگ ہیں وہ ہنگیرین زبان بولتے ہیں. یہ دونوں زبانیں بولنے والے افراد جو ہیں اگر سرکاری طور پر ایسا کریں تو ان کو جرمانے اور قید یا دونوں سزائیں بیک وقت سنائی جا سکتی ہیں. کیا یہ انسانی حقوق ہیں وہاں پر؟ امریکہ کو یہ دکھائی نہیں دے رہا وہاں پر کہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن چونکہ معاملہ ان کا اپنا ہے، ان کے ذاتی مفادات ہیں وہاں پر، وہ مفادات یہ ہیں کہ روس کا گھیراؤ کیا جائے، اقتصادی، سماجی، عالمی اور جیو پولیٹیکل. رائٹ. اور شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں، جیسا کہ ملک نصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از سو سمپل، کہ اس میں جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بڑی اس میں کلیئرٹی ہے کہ جو امریکہ ہے اس کے یہ جو ہے نا اس کے، کیونکہ یہ فرسٹ سپر پاور تھی، اس وجہ سے اس کا جو ہے نا مکمل طور پر وہ جو ہے نا اس کا گراؤ اور اس کا خاتمہ چاہتا ہے. تو یہ بات یورپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے ملک صاحب کو میرا سلام ہو، جو ملک نصر صاحب نے تجزیہ کیا ہے اور جو بات آن دی اسپاٹ کی ہے، وہ اس امریکہ کو سپر پاور میں نہیں سمجھتا. اگر میں ان کا جو بھی ہے انہوں نے خیالات اور جو بھی انہوں نے سچائی کہی ہے، میں اس کے اوپر بالکل یقین رکھتا ہوں. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے بن ہولم کی ہسٹری بتا دی. ہم میں سے کوئی جرنلسٹ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا. اور اسی طریقے سے جو انہوں نے ہمیں واقعات بتائے ہیں، بالکل امریکہ ایک پاگل ہو چکا ہے اور اس کو اتنی ڈیفیٹس ہو چکی ہیں. ویتنام جس نے فرانس کے ساتھ پہلے جنگ کی، پھر امریکہ کے ساتھ اتنا عرصہ جنگ کی، پھر اس نے نارتھ کوریا کے ساتھ پھڈا ڈالا، پھر اسی طریقے سے اس نے مسلمان ممالک کو تباہ و برباد مسلمانوں کے ہاتھوں سے کروایا اور اپنے بندے بیچ میں شامل کر کے اس نے مسلمان کا اس نے قتال کرایا. لیکن اب اس کی سختی آ گئی ہے، اس نے روس کے ساتھ پھڈا ڈال دیا ہے. دیکھیں اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ واحد سپر پاور اللہ ہے. یہاں پہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، نہ میں ہوں، نہ امریکہ ہے، نہ کوئی اور سپر پاور ہے. سپر پاور صرف اللہ ہے. یہ بات ہے، اگر یہ سپر پاور ہوتا تو اتنی مارے نہ کھاتا. یہ کسی نہ کسی ملک میں یہ کامیاب ضرور ہوتا. یہ تو افغانیوں سے نہیں جیت سکا جہاں پوری دنیا کی فوج گئی ہوئی. تو میں یہ کہوں گا کہ نذر ملک صاحب نے جو بات کی ہے اشارہ میں بھی اور واضح الفاظ میں، کہ ڈنمارک ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کو اس پھڈے میں نہیں آنا چاہیے تھا. خاص کر جو بن ہولم کا مسئلہ ہے، یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے. رشیا جس وقت چاہے اس آگ کو بھڑکا سکتا ہے. اب ہم انہی سے پوچھتے ہیں ملک صاحب سے کہ یہ جو جغرافیکل ہسٹری ہے اس کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا جرنلزم میں کوئی ثانی نہیں پورے اسکینڈینیویا کے اندر اور یورپ کے اندر. کیونکہ جب سے انہوں نے یہ جو 50 سال انہوں نے صرف ڈنمارک کے اندر جو اپنا صحافت کی، اور اس کے علاوہ BBC پہ کی اور ریڈیو ڈنمارک اور دوسرے انہوں نے بہت ساری بکس لکھی ہیں. ہم نے تو ابھی ایک کاغذ بھی نہیں لکھا. ہم بول سکتے ضرور ہیں، ہم سیاست پہ بول سکتے ہیں، لیکن جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے جیسے انہوں نے تجزیہ کر دیا ہے، میرا خیال میں کہ اس کے اوپر کوئی چیز بولنی جو ہے وہ بس یہی ہے کہ ہم معذرت کر لیں گے اور یہ کہ ہم انہی سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اب فردر جو ہے، کیونکہ امبیسڈر نے جیسے انہوں نے بتایا، امبیسڈر نے رشین امبیسڈر نے انکار کیا اور انہوں نے تھریڈ لگائی ہولم کے بارے میں. دوسری چیز جو ہے، آج جو امبیسڈر جو ہے، سیکنڈ امبیسڈر جو ہے، وہ جس کو ویسے امبسمنٹ کہتے ہیں، ادھر سے روس سے ان کو نکال دیا گیا ہے امریکہ کا. تو اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے؟
یہ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے. دیکھیے معاملہ بالکل توقیر بھائی آپ کی بہت محبتیں، آپ کی بہت نوازش. معاملہ بالکل سادہ سا دکھائی دیتا ہے لیکن اتنا سادہ بھی نہیں ہے. مغرب امریکہ کی سربراہی میں یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ روس اپنے وہ فوجی واپس بلائے جو یوکرین کی سرحدوں پر متعین کیے گئے. ٹھیک، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس میں کوئی گنجائش کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ امریکہ جس نے پولینڈ اور بالٹک کے ممالک جو کہ روس کی سرحدیں، جو کہ پہلے روس ہی کا ایک حصہ ہوا کرتے تھے، مثلا ایسٹونیا، لتوینیا، لتھوانیا، وہاں پر کتنے فوجی بھجوائے ہیں، کتنا فوجی ساز و سامان بھجوایا ہے، اور وہاں پر کتنی فوجی مشقیں جاری ہیں. صرف یہی نہیں، ناروے میں تو باقاعدہ 2 اس وقت امریکی ایٹمی آبدوز موجود ہیں. یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا وہ ایٹمی اسلحہ سے لیس بھی ہیں یا نہیں، لیکن 2 موجود ہیں وہاں پر. تو وہاں پر نیٹو تو، ناروے تو نیٹو کا ملک ہے، وہاں پر یہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ دوسرا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلغاریہ اور رومانیہ میں امریکہ کی سربراہی میں فوجی مشقیں جو ہیں وہ کل یا پرسوں جاری ہونے والی ہیں. یہ تمام ممالک روس کی سرحدوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور جب روس کی سرحدوں پر آپ نے اتنی فوجیں جمع کر دی ہیں تو کیا روس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ان راہوں کو بند کرنے کے لیے، محدود کرنے کے لیے اپنی افواج بھی جمع کرے جن سے وہاں آپ مداخلت کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف یہ چاہتے ہیں اس وقت روس کو اتنی پابندیاں لگا دی جائیں کہ اس کا ناطہ بند ہو جائے. مثلا روس سے یورپ کو آنے والی زیر تعمیر گیس لائن جو ہے، پائپ لائن، اس کی بندش، اگر وہ بندش ہو جائے، خدا نخواستہ، امن کے لیے ہم بات کرنے کے خواہش مند ہیں اور ہم بھی امن چاہتے ہیں، لیکن اس گیس کی پائپ لائن بندی سے جرمنی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اپنی صنعت و حرف سے اور اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے سے محروم ہو جائے گا. اس کو نہ تو جرمنی برداشت کر سکتا ہے فی الوقت، اور نہ روس برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی یہ پروجیکٹ جو ہے اس پر کوئی پابندی لگے، کیونکہ اس سے اس کا اقتصادی نقصان ہے اور یہاں جرمنی کا دوسرا نقصان ہے. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو نام نہاد آزاد یورپی اور امریکی میڈیا یک طرفہ سچائی کی آڑ میں جھوٹی تصاویر، ہالی ووڈ کے بنے ہوئے فلمی مناظر پیش کر کے دکھائے جا رہے ہیں، وہ رائے عامہ کو کرنے کے مترادف ہے. آپ جانتے ہیں ملک صاحب اور میرے محترم جناب توقیر شاہ صاحب، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ جھوٹوں کا وہی گروہ ہے، یہ وہی کرنے والا ہے، صدام وہ کرنے والا ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ اینٹ سے اینٹ بجا دی عراق اور شام کے تیل کے کنویں جو ہیں ان پر آج تک ان کے اپنے قبضے ہیں، اور یہی چیز یہ چاہتے ہیں یہاں یورپ میں کھڑی کر کے. اور توقیر آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، اس کو میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہے اور اسی کو آگے بڑھاؤں گا. خدا نخواستہ اگر یورپ میں، یوکرین میں کوئی چیز رونما ہوتی ہے تو یقین کیجئے کہ یہ پورے یورپ اور امریکہ کے لیے ایک نیا افغانستان بن جائے گا، اور یہ ایک ایسا افغانستان ہوگا کہ جہاں کی دلدل انہیں لے ڈوبے گی. بالکل صحیح جی جی. اور آپ تھوڑی سی ایک چیز اور بھی واضح کر دیں کہ کیا امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے افغانستان میں ہوئی ہے بہت بڑی، آسٹریلیا، انگلینڈ اور سب، اس کا جو یہ زخم لگے ہیں، کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ اب ایران، چائنا، پاکستان اور روس کا ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جو یہ ایک نیٹو ٹائپ کا ایک یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی صورت حال آپ بہتر طریقے سے واضح کر سکتے ہیں. کیا یہ کہیں اس کو روس کو صرف اس لیے بلاک کر رہے ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ اور پاکستان ایران کے ساتھ نہ مل سکے؟ اس کی بھی کوئی وجوہات ہے یا صرف یہ رشیا کے ساتھ ساتھ ہی؟ اس بات میں بہت وزن ہے، آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا، اس بات میں بڑا وزن ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹو ہی کا ایک مسلمان رکن ملک ترکی، وہ ان اقدامات میں شامل نہیں ہے اور بہت محتاط ہے. ابھی حال ہی میں
روس ترکی صدر جو ہیں انہوں نے روس کا بھی دورہ کیا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ نے نیٹو کا ملک ہونے کے باوجود ترکی کو کچھ فوجی ساز و سامان دینے سے انکار کر دیا تھا جو انہوں نے روس سے خریدا تھا. اور روس کو کے فوجی ساز و سامان کی ترکی میں آمد امریکہ کو کسی بھی طرح سے گوارا نہیں ہے. تو روس، ترکی، چائنا اور ادھر پاکستان اور بیچ میں ایران، اگر ہم جیو پولیٹیکل میپ پر دیکھیں تو ان کا اتحاد جو ہے یا ان کا آپسی افہام و تفہیم کا معاملہ جو ہے وہ بہت حد تک امریکہ کو تو ایک آنکھ نہیں باتا. یورپ کی بات چھوڑ دیجئے کیونکہ یورپ تو تیار رہتا ہے، اور یہی حال ہمارا یہاں اس چھوٹے سے ڈنمارک کا ہے. جی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں امریکہ نے جانا ہوتا ہے پہلے ڈنمارک کو وہاں سروے کرنے کے طور پر بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر ان کا سروے جو ہے وہ بنیادی جواز مہیا کر دیتا ہے کہ جی ہاں یہ ہو رہا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یوکرین اور ڈنمارک کا فاصلہ آپس میں کوئی زیادہ نہیں ہے، بیچ میں صرف ایک سمندری گھاٹی پڑتی ہے. لیکن اور ان ممالک کے جن کا میں نے ذکر کیا، ایسٹونیا، لٹوینیا اور لٹویا، ان کے ڈنمارک کے ساتھ صدیوں پرانے تعلقات ہیں. لیکن فی الوقت یہ سب کچھ ان کو بھول کر یہ اسی امریکہ کی پیروی کر رہے ہیں جو ان کو افغانستان میں لے گیا، جو ان کو عراق میں لے گیا، جو ان کو لیبیا میں لے گیا، جو ان کو شام میں لے گیا، اور ان کو کہ آپ نے کہا ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا. ایسی شکست جس پر ابھی تک ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ اس کو کہیں کہ نہیں ہم تو وہاں سے انسانی حقوق کے تحت باہر نکل آئے تھے. طالبان نے ان کو کک لگا کر باہر نکالا، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ان کو یوکرین میں ایک نیا افغانستان شروع کرنے کی بجائے اس اجڑے ہوئے افغانستان کو آباد کرنا چاہیے جس کو ان کے اپنے بمباروں نے تباہ کیا. وہاں ملینز کے حساب سے بچے جو ہیں وہ بھوک کا شکار ہیں، مر رہے ہیں، اور ان کو امداد کی ضرورت ہے. اور وہ امداد نہیں مانگتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں ہمارے پیسے جو تمہارے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں لوٹا دو بس. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مغرب امریکہ کی سرپرستی میں کدھر جا رہا ہے. خدا کرے کہ ان سب کو عقل حاصل ہو اور یہ ان آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ پہلے ہمارا کیا حال ہوا تھا اور اب کیا حال ہونے والا ہے. خدا ان سب جی ہاں بالکل، خدا ان سب خدشات سے محفوظ رکھے اور امن قائم ہو، یہی ہماری دعا ہے. لیکن ان ممالک کو اور خاص طور پر امریکہ کو دوہرا معیار نہیں رکھنا چاہیے. منافرت اور منافقت کا پہلو چھوڑ کر اگر ایک قانون ایک ملک پر لاگو ہوتا ہے تو وہ دوسرے پر بھی ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ کشمیر کے معاملے پر کیوں نہیں بولتے؟ کتنے لوگ وہاں پر مارے جا چکے ہیں، کتنے لوگ اندھے ہو چکے ہیں، اپاہج ہو چکے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل پر پڑا ہوا دنیا کا سب سے قدیم مسئلہ فلسطین اور کشمیر، اس کو حل کرنے کے لیے کیوں نہیں کچھ کیا جاتا؟ یوکرین ایک ہوا ہر سال کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ روس یہ کر رہا ہے، روس کی آیا. آپ کو تو شاہ صاحب معلوم ہے 20 سال پہلے موسم کا حال بتایا جاتا تھا ٹی وی پر تو ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ سرد ہوائیں سائبیریا سے آ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی یہاں تک ہمیں ڈرا دیا جاتا تھا کہ سرد ہوائیں یعنی جو کچھ بھی غلط چیز آتی تھی، جو کچھ بھی چیز آتی تھی وہ روس کی طرف سے آتی تھی. اچھا، تو اب جو کچھ ہو رہا ہے خدا ہمیں اس وقت سے بچائے کہ یوکرین میں کوئی جنگ ہو، ہم یہ بالکل نہیں چاہتے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ کی سربراہی میں ان جھوٹوں کو کیسے سچ سمجھ لیا جائے جن کی بنیاد بنا کر یہ روس کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ جنگ کوئی بھی ہو اس میں سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچائی کا قتل ہوتا ہے. ہمیشہ سچائی کو پہلے مارا جاتا ہے اور اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے. بالکل ملک صاحب آپ نے بجا فرمایا اور بڑی واضح پکچر جو ہے آپ نے دی. اور دیکھا جائے تو جیسا کہ ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے کہ سیاست ہو یا صحافت ہو، دونوں اگر صحیح طریقے سے کیے جائیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے. مگر ایسی سیاست جو کہ دوسروں کو نیچے لگانے کے لیے
اور ایسا میڈیا جو کہ ایک ون سائیڈڈ پکچر جو دکھا رہا ہو اور یہ جو ہے اس میں بیلنس نہ رکھ رہا ہو، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ خاص کر کے ڈنمارک جو ہے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھیں، یا تو ان میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے. ابھی دیکھا جائے تو پچھلے دنوں میں یہ دیکھیں کہ اسلحہ جو ہے اس پر جب انہوں نے نظر ڈالی تو وہ اتنا پرانا ہو چکا تھا اور اولڈ ڈیٹڈ ہو چکا تھا، قدیم تھا، کہ وہ نہ تو کسی کو دینے کے قابل تھا اور نہ کسی خود چلانے کا. تو یہ ان چیزوں پر کیوں نہیں توجہ دیتے؟ خاص کر کے جو ہے توجہ اگر دیتے ہیں تو یہ فارنوں کو جو ہے آگے رکھ لیتے ہیں اور غیر ضروری جو ایشوز ہیں ان پر جو ہے ہماری جو ڈنمارک کی حکومت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ملک نصر صاحب؟ دیکھیے، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں موضوع کو ایک نیا رنگ دے دیا. جنگ و جدل کے میدان سے نکل کر اب ہم اپنی ہی بات کرتے ہیں غیر ملکیوں کی. اس کی تو وجوہات اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم غیر ملکیوں کے متعلق ڈنمارک ابھی بھی میں جانتا ہوں کہ شاہ صاحب مجھ پر برس پڑیں گے، لیکن میں وہ برداشت کر لوں گا. ابھی بھی قدرے اعتدال پسندانہ رویہ رکھتا ہے یورپ کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں. رائٹ. لیکن اس سائے کے نیچے جو کچھ غیر ملکیوں کے متعلق سرکاری سطح پر ہو رہا ہے وہ انتہائی غیر مہذبانہ ہے اور وہ انسانی حقوق کے پر زد لگاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں بہت شور و غل مچایا جا رہا ہے کہ ڈنمارک کو افرادی قوت کی، غیر ملکی افرادی قوت کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ میں اس پر بل بھی پیش ہوا ہے. لیکن اس میں بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ ان ممالک سے افرادی قوت یہاں نہ بلائی جائے جن ممالک کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ان میں سے کچھ جیلوں میں موجود ہیں. اور یہ صاف اشارہ ہے مسلمان ممالک کی طرف. یعنی مسلمان ملکوں سے بالکل کوئی افرادی قوت جو ہے وہ حاصل نہ کی جائے. اور یہ بات ان کی منافقت کو ظاہر کرتی ہے، مسلمان ممالک اور مسلمانوں کے متعلق ان کے رویے کو، ان کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے. اور یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو جہاں کہیں سے آپ کو ضرورت پوری کرنے والے ہاتھ ملتے ہیں آپ ان کو قبول کریں. یہی بات آپ کو یاد ہے ٹرمپ صاحب نے بھی کی تھی، امریکی سابق صدر نے بھی. تو اس وقت بھی ڈنمارک خاموش رہا تھا، بلکہ ڈنمارک کی دو سیاسی پارٹیاں جو ہیں جن میں ڈینش پیپلز پارٹی اور نیو بولی پارٹی سر فہرست ہیں، وہ تو مسلمان ملکوں سے بالکل کوئی کا نیا کارکن لینا ہی نہیں چاہتی. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں غیر ملکیوں کے متعلق کیا ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ یہاں کا ڈینش انسانی حقوق کا ڈینش انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ غیر ملکیوں کے متعلق اور یہاں کے قانون دان طبقہ جو ہے وہ غیر ملکیوں کے متعلق خوب آواز اٹھاتا ہے کہ ان پر مزید قدغنیں مت لگاؤ. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی حال ہی میں، لیکن شاہ صاحب اجازت ہے کچھ بات کہنے کی؟ ذرا مضمون بور ہوتا جا رہا ہے. نہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت ہسٹری بھی ہے، سبق بھی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں اگر کوئی سزا یافتہ ہے اور اس کو کوئی جاب مل جائے تو شور و غل مچا دیا جاتا ہے کہ جی یہ چور پھر آ گئے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں قانون و ضوابط اور پارلیمنٹ کو دھوکے میں رکھنے والے، قانون کا غلط استعمال کرنے والے، اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے والی وزیر جو تھی انگا سٹیوبر، اب انہیں ڈی کے فیا ٹیلی ویژن چینل پر اپنا پروگرام پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے اس پروگرام، اور یاد رکھیے وہ سزا یافتہ ہیں، ان کو 60 دن کی قید کی سزا ہے. تو لیکن ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ پروگرام پیش کیا کریں گی
کہ جو لوگ کبھی سرخیوں میں ہوتے تھے, کبھی ان کی واہ واہ ہوتی تھی, وہ غائب کیوں ہو گئے ہیں اور اب وہ کدھر چلے گئے ہیں. اب اس چھوٹے سے عمل میں دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو غیر ملکیوں کو گالیاں دیتے تھے اور اب ان کی کوئی سنتا نہیں. اپنے پروگرام میں وہ ان لوگوں کو لائیں گی جو ہم مسلمانوں کا احاطہ کر سکیں اور ہمیں تذلیل کر سکیں. یہ میرا خدشہ ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن حالات ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں. تو اس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ اس سو کالڈ جمہوری ملک میں جمہوریت کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو سکتا. ملک صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا سوال چھوٹے ہی ہوتا ہے, جواب بڑا ہوگا. جی انگس صاحبے کی آپ نے بات کی ہے, تو میرا ایک یہی چیز ہے کہ یہ جو قوانین اس نے 114 جو اس نے پیراگراف بنائے تھے فارنر اولیننگ کے لیے, ان کے اپلیمنٹ تو وہ کر رہے ہیں ڈینش, یہاں کے بورن ڈینش جو 100% ڈینش فیملیز ہیں ان کے اوپر بھی اور فارنرز کے اوپر بھی, لیکن یہ انڈیا کے اوپر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں انڈیا کے ہر روز 100-200 بندہ ود فیملی یہاں پہ آ رہا اور ان کو جابز مل رہی ہیں, مسلمانوں کو ایون اگر میں اپنی کسی بیٹی کو یا کسی بھائی کو جو ہائر ایجوکیٹڈ ہے اس کو اس ملک میں بلانا چاہوں تو وہ نہیں آ سکتا کیونکہ بلڈ ریلیشن ہے اسی لاء کے بارے میں. لیکن آپ کیا کہتے ہیں, یہ انڈیا کو کیوں پرفیئر کر رہا ہے؟ کس وجہ سے انڈیا کی 4 کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں جو ان کو جو ہے وہ بندے سپلائی کر رہی ہے, بلکہ ان کو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ان کو مشورے تک جو ہے ان کو جو مشورہ دیے جاتے ہیں وہ بھی ان کے تھرو ہی ملتے ہیں. ہر پولیٹکس پارٹی کے اندر یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ انڈینز انوالو ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ صاحب, آج آپ نے بڑی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا, لیکن سچی باتیں آپ نے کی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ڈینش وزیر اعظم جب ہندوستان کے دورے پر گئی تھی تو وہاں پر انہوں نے بہت بڑے دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری اور خاص طور پر گرین انرجی کے فیلڈ میں معاہدے کیے تھے. اب عنقریب ہی ہندوستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈنمارک کا دورہ کرنے والے ہیں. آپ نے بالکل بجا کہا, جہاں پر بڑی مؤثر ڈینش لابی ہے جو ہندوستان کے لیے کام کرتی ہے. میں وہ بات کہنا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ نے چونکہ یہ ذکر چھیڑ دیا, پاکستان کے لیے اس طرح کی کوئی لابی یہاں پر نہیں ہے. بات میں اگر لاؤں یہاں آپ کے سامنے تو آپ شاید دل میں تو تائید کر دیں لیکن شاید لب پر نہ لائیں. مجھے بتائیے کہ کشمیر کے متعلق ہونے والی کانفرنسوں میں کتنے ڈینش لوگ ہوتے ہیں؟ ہم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر زندہ باد, کشمیر زندہ باد کے نعرے لگاتے. کبھی کسی ڈینش سیاستدان سے, وزیر خارجہ سے, وزیر دفاع سے, وزیر اعظم سے یا ڈینش انڈسٹری کے کسی ذمہ دار فرد سے اس بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے اور کوئی جواب لیا گیا ہے؟ کبھی نہیں. چلنے والی تحریکیں اور ڈنمارک کا کشمیر کے اپنا سرکاری نقطہ نظر, اس کے متعلق میں یہ سمجھ, ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کسی بھائی کی زیادہ معلومات ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ کیا ہے. ہم نے کبھی اپروچ ہی نہیں کی. ہم یہاں بیٹھے ہوئے مسلم لیگ کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے, تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, صدر ہیں, یہ ہے وہ ہے. کبھی ہم نے مقامی لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر بات ہی نہیں کی. آپ کو معلوم ہوگا کہ سلمان بشیر کے زمانے میں اور ان کے بعد جمشید اپنے مسرور صاحب کے زمانے میں کچھ دروازے ڈنمارک نے پاکستانی طلباء و طالبات کے لیے کھولے تھے, اور اس میں بھی ایک خاص تنظیم ہے, ایک خاص تنظیم ہے جس نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا, اور وہ تنظیم ہے آغا خان فاؤنڈیشن. آغا خان فاؤنڈیشن کے پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان تعلقات کو قریب لانے کے لیے کردار پر بہت ہی کم پاکستانی جانتے ہوں گے. یہاں پر مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. میں کوئی اپنی قابلیت کا اظہار نہیں کر رہا, میں بھی آپ ہی میں سے ہوں,
آپ ہی کا بھائی ہوں. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ ابورڈ یونیورسٹی میں، راسکلے یونیورسٹی میں، مختلف جگہوں پر ہنزا جیسے علاقوں کے کتنے طالبات جو ہیں، طلبا جو ہیں وہ آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب مہینے 100 آدمی آ رہا ہے، ان کے خاندان کے 15 دن کے اندر ویزا مل جاتا ہے ہندوستانی کسی بالکل صحیح. آدمی کو اپنے پیرنٹس کو یہاں بلوانے کے لیے، جبکہ ہمیں انہوں نے خطرے کی لسٹ میں شامل رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے لیے سفر کرتے ہوئے محتاط. صحیح بات. جی بالکل. اور بالکل آپ نے یہ باتیں ہیں جو آیا. ہمیں جی تھوڑا سا جی واقعی قابل غور اور قابل فکر چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں پر چھوٹے سے میں اس ملک وقت صاحب کی آواز ٹوٹ رہی ہے. 350 کے قریب ہندوستانی ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل. نصر ملک صاحب آپ کی آواز تھوڑی غائب ہو گئی تھی، اگر آپ بولیں شاید میرے خیال میں آپ ٹھیک ہوگی. جی ہاں جی شاید آ رہی ہے آواز. جی آپ آ رہی. اب آ رہی. اگر آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. جی ہاں بالکل آ رہی. تو آ رہی ہے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان سے افرادی قوت حاصل کرنے کے لیے ڈنمارک کے صنعتوں کی جو ایک تنظیم ہے، انہوں نے ایک معاہدہ کر رکھا ہے، اور اس کے تحت یہاں پر یہ لوگ جو آتے ہیں وہ آتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو یورپی ہی تعلیمی اداروں سے PhD کی ڈگری لیے ہوئے ہیں اور یہاں پر گرین کارڈ پر آئے ہوئے ہیں. یہ آواز غائب ہوگی. جی ہاں آپ کی آواز اب نہیں آ رہی. بہرحال آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ خاص کر کے وہ وقت اور وہ جو ہے ہمارا وہ سٹیٹس جو ہے وہ قابل غور ہے اور قابل فکر ہے. اس کے متعلق ہم نے بھی کچھ جو ہے نا اقدام اٹھانے ہوں گے ہم نے. اور خاص کر کے شاہ صاحب پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ یہاں پر کافی جو ہے نا انڈینز کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں اور آتے بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دا لیٹسٹ جو میں نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور ہماری تنظیم ہے وہ جو کام کر رہی تھی، تو انہوں نے مطلب اتنی سکسیسفلی یہ میں کہوں گا کہ ایک میل پھیل جو ہے، ایک مائل سٹون کا سفر جو ادا کیا. اور وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اگلے 3 سال جو ہیں اس میں IT کے سیکٹر میں پاکستان کو پریفر کیا جائے گا. یہاں ڈنمارک کے ساتھ باقاعدہ ایک جو ہے وہ لائحہ عمل بنایا گیا اور اس پر جو ہے ایک پورا لکھا گیا ہے اس کے اوپر کانٹریکٹ. اور انڈینز جو ہیں ان کو بالکل اگلے 3 سال تک بالکل نہیں ان سے پوچھا جائے گا جو IT کا سیکٹر ہے. اور خاص کر کے اگر کوئی آپ کو نظر آتا بھی ہے انڈین، تو وہ جو ہیں وہ ایک پرانے کانٹریکٹ کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہوں گے اور یہ سارا سسٹم جو ہے. تو شاہ صاحب آپ جو ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ صورتحال جو ہے ہماری، جیسا کہ اپنے ملک صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ کون سے خاص کر کے جو میکینزم ہے اس کے تحت ہمیں چل کر ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنانی ہوگی تاکہ ہم جو ہے کچھ ایسی لابیز کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ ہو سکیں جو کہ یہاں پر ہمیں فرسٹ آف آل ریکگنائز کرے اور آگے آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں وہ کس طرح سے انفلٹر ہو سکیں یہاں پر. آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ جی بالکل. جو ملک نصر صاحب نے جو فرمایا کہ یہاں پہ آغا خانی فاؤنڈیشن جو ہے یہ ایکچولی بہت پرانے کام کر رہے تھے، لیکن چند لوگ جو تھے وہ ہنزا وغیرہ، دیر وغیرہ ایسے علاقوں میں سے آغا خانی فاؤنڈیشن پہ آتے تھے. لیکن نصر ملک اور چند ایک اور آدمیوں نے مل کے، میں سب کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے
جن 2 امبیسڈرز کا نام لیا ہے ان کے ساتھ سلیمان بشیر اور دوسروں کے ساتھ مل کے اس چیز کو اجاگر کیا. تو پھر کچھ 100 سے زائد بندے جو تھے وہ کراچی یا مردان یا ایبٹ آباد ان علاقوں سے بھی لوگ یہاں پہ آئے. ایون اسلام آباد سے بھی بچیاں آئیں اور انہوں نے آ کر اسی آغا خانی جو ان کو جو وظیفے ملتے تھے اس کے اوپر یہاں پہ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی, اپنے ماسٹرز کی اور اپنے دوسرے پروفیشنز میں وہ کر کے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایمبیسیز کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ایمبیسیز کا رول جو ہے وہ میں ہوں, میں تو کلیئر بات کروں گا, وہ میں ہوں, اور جو میں ہوں اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہی وہاں کھڑی ہو سکتی ہے, چھوٹی گاڑی کو کوئی وہاں جگہ حاصل نہیں. لیک آف ایجوکیشن دیکھیں, جو ایجوکیشنل بندہ ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ میں یا سگریٹ ہوتا ہے یا اس کے آگے کافی کا پڑا ہوتا ہے, ناخن اس کے بڑے ہوتے ہیں, بال اس کے بڑے ہوتے ہیں, وہ اپنے حال میں مست ہوتا ہے اور ہر چیز کو کریشن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے. اس کی نالج جو ہے اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے. لیکن جن کے پاس نالج نہیں ہے وہ گاڑیاں لے لیں, پیسہ لے لیں اور وہ اب جا کے تو کہیں. اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. ہمیں سب سے پہلے جو ہم لاسٹ آپ کے ریڈیو پہ جو پروگرام کرتے آئے ہیں 2090s میں ہم نے یہ بڑے پروگرام کیے تھے جہاں نامدار صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, عابد علی عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم نے یہ بڑے پروگرام کیے تھے کہ یہاں پہ یہ جو انڈین ٹاٹا اور دوسرے جو 4 کمپنیاں جو آئی ہیں ان کو کیسے بلاک کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ زہر کی طرح سلو پوائزننگ کی طرح یہ پورے ڈنمارک کے اندر پھیل گئے ہیں. یہ ہر ایجوکیشنل سطح پہ بھی ہر جگہ پہ یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے تو ہمارے کیوں نہیں ہو رہے, ہماری ایمبیسیز کیوں سوئی ہوئی ہیں, ہماری ایمبیسیز کیوں نہیں اپنے ایجوکیشنل منسٹرز کو یا وفاق کی نہیں تو پنجاب کے ان کو بلاتی, کیوں نہیں ہمارے جو دوسرے فارن منسٹرز ہیں یا دوسرے ان کو اس ملک کے اندر انوائٹ کیوں نہیں کرتے. انڈینز کیوں آتے ہیں, انڈینز لابیز کیوں ہو رہی ہیں یہاں پہ. دیکھیں اس وقت جو ہم نے پیچھے بھی کہا تھا کہ امریکہ کی نیکسٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈین نیشنل ہے پیچھے سے. اچھا جو آئرلینڈ کا ہے صدر وہ انڈین نیشنل, اور جو انگلینڈ کی نیکسٹ پرائم منسٹر کھڑا ہو رہا ہے یا وہ بھی کیا نام ہے انڈین ریجنل. وہاں پہ 4 مضبوط ترین وزیر ان کے جو ہے وہ انڈین لابی اس وقت پورے یورپ کے اندر چھا چکی ہے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جو آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا ہے تو آئی ٹی کے اندر بڑی مس ہیپس ہوئی ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہوئی ہیں جس سے آپ دیکھیں گوگل وغیرہ, اور یہ انڈیا وہ ملک تھا جو آج سے 20 سال پہلے یونیسیف اور دوسرے ملکوں سے خیر مانگتا تھا اپنی پاپولیشن کے لیے. لیکن آج کیا ہوا ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کی جو بیسٹ کمپنیز ہیں ان کو بائی کر لیا انہوں نے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ آئی ٹی میں گھسے, یہ بینک میں گھسے اور انہوں نے وہاں سے چیزیں چوری کی اور ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ انفارمیشن لی اور وہاں پہ جو انہوں نے لوٹا ہوا مال تھا وہاں پہ انویسٹ کر کے اور اس ملکوں کے اندر انہوں نے اپنے رسوخ کو بڑھایا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے ہم اپنے مسائل کو ایک دوسرے پہ بلا وجہ تنقید کرنے کے ہم ایجوکیشنلی بات نہیں کریں گے اور اپنے یہاں پہ ایسی کمپنیز کو انوائٹ کریں گے جو یہاں پہ اپنے آفس کھولیں اور ریکروٹنگ سسٹم جو ہے وہ یہاں پہ رکھیں. اب آپ یہ دیکھیں لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آئیں ہم آپ کو اسکینڈینیویا میں لے کے چلتے ہیں. وہ یہاں کیسے ریکروٹنگ کر سکتے ہیں جب کہ ان کا یہاں پہ میجر کوئی آفس ہی نہیں ہے, ان کا کسی آفس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ نوور نارڈسک دیکھ لیں, آپ ڈی ٹی یو دیکھ لیں, آپ ہائر ایجوکیشنل جتنی بھی جگہ ہیں ان کو دیکھ لیں. آپ ان کا جو آئی بی کا پورے یورپ کی جو آئی بی کی جو سوئٹزرلینڈ کے اندر سب سے بڑی جو ڈائریکٹر ہے وہ بھی انڈین ہے. اب وہ کیسے ایک مسلمان کو اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے لیے وہ کہے گی کہ اس نے آئی بی جو امریکن کالج ہیں اسکولز ہیں وہاں سے اس نے پاس کیا, اس کو کیسے ایک اچھا سرٹیفکیٹ دے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ملک صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے, ایک دوسرے پر تنقید کرنے, ایک دوسرے کے مذہب کے اندر داخل ہونے کے, ایک دوسرے کو بلا وجہ گالیاں دینے
اور اپنے آپ کو چودراہٹ میں رکھنے کی وجہ سے ہم نے 51 ایئر جو سٹارٹ میں ہم نے اسٹیپ اٹھائے تھے وہ ہم نے خود ہی مسمار کر دیے ہیں، اور آج ہم اس حالت میں کھڑے ہیں کہ ہم کشکول لے کے، میں یہ کہوں گا کہ میری بات کسی کو چاہے برا لگے، ہم کشکول لے کے پاکستانی کھڑے ہیں کہ ہمیں اس ملک کے اندر جو اس کی ریڑھ کی ہڈی، ہم یہ لوگ خود ڈینش لوگ، جو پرانے ڈینش لوگ ہیں، وہ کہتے تھے کہ پاکستانی سب سے اچھے لوگ ہیں، آج ہم سب سے بدنام ترین اور سب سے برے لوگ کیوں ہیں؟ یہ اس کی وجہ جو ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ نصر صاحب کچھ یہ اس کی وجوہات بتائیں ہمیں کہ ہم نے کہاں نالائکی کی اور کہاں سے ہم سے نیگلیجنس ہوئی کہ ہم اپنی قوم کو جو ہے وہ سدھار نہیں سکے۔ ماشاءاللہ بڑے تفصیلی آپ نے جو ہے تجزیہ کیا، اور بڑے فیکچول بیس تھا یہ سارا، اور کافی ساری سملیرٹی بھی تھی آپ کی اس بات میں ہمارے ملک نصر صاحب سے، کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آخر کب یہ جو ہے ہم سبق سیکھیں۔ جی نصر ملک صاحب، آپ سے اب سوال ہے، اس کو آپ جی ملک طاہر صاحب، جی یہاں پر انعام ڈار السلام علیکم۔ صاحب میں آڈینس، مجھے اگر آڈینس رکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے آپ نے اگر آڈینس رکھا ہوا ہے تو پھر میرے خیال میں میں فیس بک بھی سن سکتا ہوں۔ اگر آپ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ میں نے ماشاءاللہ کافی جو ڈسکشن مزہ آ رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسے سوال تھے جو میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی کروں۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی، جی تصویر نہیں آ رہی۔ پہلے تو سامعین کو اور آپ سب کو، اور ملک نصر صاحب آپ کو، اور جناب شاہ صاحب اور ملک طاہر صاحب سب کو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ۔ میں زبردستی وقت مانگا آپ سے، تو بہرحال جی نہیں کوئی بات نہیں، بس شکریہ، وقت تھا، میں نے کہا چلیں ابھی میں اس کو یوٹیلائز کر لوں۔ ملک نصر صاحب کی جتنی گفتگو میں نے سنی، میں دوبارہ جنگ و جدل کی طرف جانا چاہوں گا، کیونکہ بہت سی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں جن پہ بات کرنا شاید ابھی دوبارہ پھر ضروری سمجھتا ہوں میں۔ ملک نصر صاحب نے ماشاءاللہ جن باتوں کا احاطہ کیا اور جس طرح گفتگو کی، اور جتنے زیادہ وہ اس مسئلے پر نالج رکھتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ، مطلب کہ مجھے تو مزہ آ رہا تھا، میں صحیح بتاؤں، مجھے یہ نہیں تھا کہ میں بولوں، لیکن میں کچھ ابھی جو 2 دن کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہیں ان کا ذکر شاید نہیں کیا، کیونکہ میں اس پر ڈیلی کچھ پروگرامز دیکھتا ہوں اور ڈیلی اس پر ڈیولپمنٹس کو چیک کرتا ہوں، لیکن ہماری یادداشت ملک نصر صاحب کی طرح نہیں ہے کہ ہم ان کو یاد رکھ سکیں۔ لیکن بالکل، تو لیکن میں آپ سے 2-3 چیزیں، کچھ سوال ایسے جو ابھی موجودہ حالات کے بارے میں بھی ہیں، اور ابھی 1-2 سوال اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ابھی جو پہلا ہے کہ ابھی پچھلے 2-3 دن کے اندر، آپ کو پتہ ہے کل 16 تاریخ تھی، اور کل جو ہے یوکرین کے اندر جشن منایا گیا، وہاں لوگ، بچے، عورتیں اور بوڑھے سب لوگ باہر نکلے جھنڈے لے کر یوکرین کے، اور انہوں نے جشن منایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے وہاں پر وہ ایک کھلایا ہوا تھا جو اپنا اصل کہ جی 16 تاریخ کو رشیا جو ہے وہ حملہ کر دے گا، تو وہ حملہ نہیں ہوا تو لوگ باہر نکل آئے تھے۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ رشیا نے کچھ باتیں جو ہیں وہ مانی ہیں، جب ترکی بھی گیا ہے، اور یوکرین کے اندر، اور پھر یہاں اس کی جو رشین جرمن جو ہیں، جرمن جو ہیں چانسلر، وہ بھی، ان کی بھی گفتگو، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کچھ فوجیں جو ہیں اپنی بارڈر سے ہٹائی ہیں، کچھ کسی علاقے کی، تو اس سے انہوں نے یہ تاثر دیا ہے رشیا نے کہ ہم نہیں چاہتے جنگ، لیکن ہمارے کچھ مطالبات ہیں، تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی سامنے آ گئے، اور یہ ملک نصر صاحب کی نظر رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں جنگ نہ ہو اور ہم اپنی فوجیں لے کر واپس چلے جائیں، تو ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی سینٹرل اور جو ایسٹ یورپ ہے وہاں پر جتنا آپ نے اکوپمنٹ جو بھی ذکر ملک نصر صاحب نے بھی کیا، وہاں پر جو جنگ و جدل کا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے وہ سارا سامان اٹھائیں اور وہاں سے نکل جائیں، تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں، پھر ہم کریں گے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک بڑی پاور گیم ہے جو رشیا اور امریکہ، مجھے لگتا نہیں جنگ ہو، لیکن یہ ایک پاور گیم ہے۔ اور ابھی جو لیٹسٹ نیوز ہے، ودن 5 منٹس کے اندر جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی امریکہ نے دوبارہ ایک مشن کیا کہ بہت جلد چند دنوں میں جو ہے رشیا جو ہے یوکرین پر دوبارہ حملہ کرنے والا ہے، اور وہ اس کی تیاری میں مکمل تیار ہے، اور وہ بالکل آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ اب نئی لیٹر، میں ملک نصر صاحب سے دوبارہ اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو چیز ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس کے بارے میں بھی کہ ٹرمپ بھی وہاں پر جو ایک رشین نواز ملک ہے، کہ اب مجھے اس ملک کا بار بار
बारबाडोस है, क्या नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा मलक साहब ज्यादा, उधर अभी लास्ट वीक में ट्रम्प ने भी विजिट किया है। तो ये बहुत वो रश जी, ये अब थोड़ा सा मलक नसर साहब इस पे थोड़ी सी अगर रोशनी डाल दें इन चीजों में जो मैंने बातें की तो बड़ी मुझे खुशी होगी। इनाम भाई, बहुत खूबसूरत बातें आपने की, और वाकई ही ये चीजें जो हैं, जैसा आपने कहा, ये सूरत हाल इतनी तेजी से लम्हा बलम्हा लहजा बलहजा बदल रही है कि अगर अभी हम कोई चीज कहते हैं तो ऐन मुमकिन है कि अगले 1 मिनट में वो जायल हो जाए। लेकिन जिन बातों की तरफ आपने इशारा किया है वो बड़ी ही खूबसूरत है। मसलन जहां अमेरिका ये कह रहा है कि जी यूक्रेन पर हमला होने वाला है, रूस की तोपें जो हैं उनके दहाने खोल दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसा आपने कहा कि वहां पर जश्न इत्तेहाद मनाया गया है, और खुद यूक्रेन के सदर जो हैं वो 2-3 मरतबा ये बात कह चुके हैं कि उन्हें यकीन नहीं है कि रूस इस तरह से बसूरत इकदाम लेगा जैसे कि कहा जा रहा है। और फिर उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है जो डैनिश ज़राए अबलाग में, जो अपने आप को बड़े ईमानदार साबित करने की कोशिश करते हैं, उसमें वो कहीं दिखाई नहीं दिया। और वो जुमला ये है, यूक्रेन के सदर ने ये कहा है कि हमें हमारी सरहदों पर रूस की मौजूदगी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हमारे मुतल्लिक अफवाहें फैलाकर और ये कहकर कि हम पर हमला किया जा रहा है, हमारे यहाँ बदनज़मी पैदा की गई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनका इशारा किन कुव्वतों की तरफ था। वो कुव्वतें यही यूरोप है, यही अमेरिका है, जो ये कह रहे हैं कि तुम पर हमला होगा। जब आप किसी को बार बार ये कह रहे हैं कि तुम पर हमला होगा तो उसकी तो नींद हराम होगी। तो यूक्रेनियन की नींद आराम करने वाले ये लोग हैं, ना कि वो रूसी। बड़ी बड़ी अच्छी कही इनाम भाई कि ये सारी चीजें इस बात की तरफ निशानदेही करती हैं कि अब देखिए, जॉर्जिया एक छोटा सा मुल्क है और रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मगरब नवाज है। ये वही मुल्क है जिसका शायद आप जिक्र कर रहे थे। उसकी पुष्टपनाही के लिए, ताकि वहां से रूस को डराया जाए, ये लोग जो हैं, ये कुव्वतें जो हैं, ये अब मुतहर्रिक हैं। दूसरा, आपने तोकीर, आपने अपना दिल खोल कर रख दिया आज जो बातें आपने की, मैं आपसे बहुत हद तक मुतफिक हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये अर्ज करने की गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान एम्बेसी जो कर रही है वो वही कर रही है जो उसे करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हम ये समझते हैं कि वो ऐसा करने से पहले हमसे क्यों राब्ता नहीं करती, हमसे क्यों नहीं पूछती, या करने के बाद हमें क्यों नहीं बताती कि मैं क्या कर रही हूँ। सफारत खाने का अपना एक किरदार है, हमें उसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हमें वहां से वीजा मिल जाता है, बड़ी अच्छी बात है, वो 2 मिनटों में दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हमारे जो काउंसिल सेक्शन से राब्ते होते हैं, काम होते हैं, वो भी होते रहते हैं। लिहाजा, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपने भी जिक्र किया आगा खान फाउंडेशन का। अब मेरा एक आपसे और हमारे सामीन जो इस वक्त नाजरीन सुन रहे हैं, उनसे एक सवाल है कि नैरोब्रो के इलाके में एक पार्क बना हुआ है, तो खीर आप तो जानते होंगे। जी बिल्कुल जी, मैं समझ गया। क्या उस पार्क का असल नाम जो है वो बैनुल सकाफती पार्क है, कि वहां उस इलाके में तकरीबन 65 मुख्तलिफ कौमियतों के लोग रहते हैं, और इस पार्क के दुनिया में मशहूर करने के लिए और इस जज्बा खैर सवाली को आया करने के लिए कि इस पार्क के पीछे जो कुव्वतें मुतहर्रिक थीं, उनका नुक्ता नजर क्या था कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, उसके लिए आगा खान फाउंडेशन ने $1 मिलियन नकद इनाम दिया है उस आर्किटेक्ट को जिसने ये पार्क बनाया है। क्या हमारे पाकिस्तानी हलकों में कभी इसका जिक्र हुआ है? और इसके लिए दुबई में एक इतनी अजीमुशान तकरीब मुनक़द हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं, और डेनमार्क के कई नाम नहाद जर्नलिस्ट जो वहां गए हुए थे,
انہوں نے 5-5 6-6 چھتروں کا ایک قبر کے طور پر اس کو عیا کر دیا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ آغا خان فاؤنڈیشن نے اس بنیاد پر اس کو یہ انعام دیا ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ اس جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنی شناخت کو بحال رکھ سکیں گے. اور وہ ان کی شناخت کیا ہے؟ وہ شام کا ہونا، عراق کا ہونا، پاکستان کا ہونا نہیں ہے، وہ ہے مسلمان ہونا. بالکل کتنی بڑی بات ہے. اور بدقسمتی سے اب میں توقیر آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہی وہ آغا خانی ہے جن کے ساتھ ان کے ملک میں کیا حال ہوتا ہے. مجھے جواب نہیں چاہیے، بس میں نے سوال کر دیا ہے. آپ صحیح کہا، صحیح آپ نے کہا. آپ نے یہ جو یہی چیز تو میں اس کا پرچار کرتا ہوں کہ میں یہ اس عمر میں آ کے میں یہ سمجھاؤں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم بات کے مسلمان ہیں، ہم عمل کے مسلمان نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اسی نیروبرو میں ایک چھوٹا سا باغ ہے، اس باغ کے اندر ایک سٹیچو پڑا ہوا ہے، اور وہ سٹیچو جو ہے وہ گاندھی کا ہے. ہمارے لوگ آج تک یہ کام نہیں کر سکے کہ ہم یہاں پہ ایک قائد اعظم کی کوئی گلی کا نام بھی رکھا سکے. کسی چیز ہم لوگوں کے دیکھیں، علم ہمارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن ہم علم کو جو ہے وہ اپنی ذات کی پہچان بنا لیتے ہیں. ہم علم کا جو ہے علم کو توقیر میں یہاں پر ایک سیکنڈ جو آپ کے پاس علم ہے نا، یا جو آپ کے پرانے دوست ہیں طارق وغیرہ سارے، یہ اپنا خواجہ اصغر، دیکھیں انہوں نے علم کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کی اور لوگوں تک علم پہنچایا. لیکن آج جو ہم نے ہر چیز کو ینگسٹر پہ چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ ہم نے انصاف نہیں کیا، کیونکہ ینگسٹرز کے پاس وہ علم نہیں ہے. آپ نے کشمیر کی بات کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کشمیر کشمیریوں کا ہے یا کشمیر پاکستان کا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاہر ملک صاحب، آپ بھی ذرا توجہ سے سن لیجئے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ جب آپ میں ہم میں اتفاق تھا تو بات کہم کے دور میں سیکورٹی کونسل میں کشمیر کی صورتحال پر ووٹنگ ہونی تھی، اور کے بی آنرسن وزیر خارجہ تھے. وہ نیو یارک سے ڈنمارک کے لیے سفر کرنے والے تھے کہ وزیر اعظم انکل جانسن کو ایک مختصر سے گروپ نے، 5-6 پاکستانیوں کے گروپ نے باور کرایا کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ وزیر خارجہ وہاں رہیں اور اس رائے شماری میں ووٹ دیں، بھلے وہ پاکستان کی قرارداد کے خلاف ہی ہو، لیکن ووٹ دیں. آپ یقین کرتے ہیں کہ کوبی آنرسن کو اپنا ڈنمارک آنے کا دورہ منسوخ کرنا پڑا اور وہ وہاں پر پاکستان کے حق میں ووٹ دے کے آئے. یہ تھا اتحاد کا نتیجہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس کے سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ بات جو ہے میں ریکارڈ پر لا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ جو بات کی تھی ہمارے یہاں پر لابی ہونے کی، اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اور یہ سفارتخانہ تو اپنی سطح پر کرتا ہے، ان کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں. شاید ان کے تعلقات ان لوگوں سے بھی ہوتے ہیں جن تک ہماری کبھی رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں خود ذاتی طور پر ان مقامی لوگوں سے، جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مثلا اپنے ڈینش پڑوسی سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، سماجی تعلقات ہونے چاہیے. ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. اور خاص طور پر ہمارے جو اس وقت سرکردہ لوگ ہیں، ان کو ایسی محفلوں کا، ایسے اجتماعات کا بندوبست کرنا چاہیے جہاں پر ڈینش لوگوں کو بلایا جائے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو لایا جائے کہ آئیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک پاکستانی کلچرل شو ہو رہا ہے. اس طرح سے ہم لابی کر سکتے ہیں. اور ڈنمارک اور ہندوستان کے تعلقات تو صدیوں پرانے ہیں، 350 سال. آپ کو معلوم ہے یہ وہاں پر ان کی کالونی رہی ہے. باقاعدہ اس کے لیے یہاں سے ہر سال پارلیمنٹ جو ہے وہ فنڈ مہیا کرتی ہے. ڈنمارک کا سب
ایشیا میں سب سے بڑا سفارت خانہ جو ہے وہ ہندوستان میں ہے، اور وہاں پر انہوں نے جو اپنا ابھی ڈینش انڈین کلچرل ہاؤس بنایا ہے وہ تو ایک عظیم الشان چیز ہے۔ ہم انڈیا کی برابری نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک آگے بڑھنے کا سوال ہے یہ ہمارا حق ہے۔ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، آپ نے کہا اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بیشتر ڈینش کمپنیاں جو ہیں ان کا انتظام جو ہے، ٹیکنیکلی انتظام جو ہے وہ ہندوستان سے ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز پر ہمارے ہاں تو یار چھوڑیں ان باتوں کو، اب آپ مجھے کہاں سے کہاں لے چلے ہیں۔ ہمارے ہاں لاؤڈ سپیکر بننے پر جب کے سال پر جب فتوے لگ جاتے ہیں جی، تو ہم جدید ٹیکنالوجی کی کیا باتیں کریں؟ جو ہی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ بھائی اللہ ہی نے تمہیں تحقیق، بار بار تحقیق کرنے کی تاکید کی ہے۔ جی قرآن بالکل، کریم کا پیغام ہی یہی ہے کہ وہ اقبال نے کیا کہا تھا، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ انعام بھائی آپ موجود ہیں ابھی تک؟ نہیں وہ میرے خیال میں ابھی آف ہو گئے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن بڑی خوبصورت باتیں کی انہوں نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا۔ چلو ابتدائی ایک چیز میں آپ دیکھیے اس وقت خود ہم پاکستانیوں کی دکانوں پر، ریسٹورینٹوں پر کتنے انڈین کام کرتے ہیں، ہم خود وہاں پر کیوں کام نہیں کرتے؟ اپنے لوگوں کو کیوں بھرتی نہیں کرتے؟ میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ایک اور اگر ہم ہر روز چلے جاتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان، انڈیا کا بائیکاٹ کرو، انڈیا کا بائیکاٹ کرو۔ کون سی پاکستانی دکان ہے جہاں انڈین مصنوعات فروخت نہیں ہوتی، امپورٹ نہیں کی جاتی؟ تو اس طرح کے دعوے جو ہیں ان کو کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان پر پورے بھی اتر پائیں گے، صحیح، اور کیا ان چیزوں کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے۔ پنجاب کا پاکستان سے پیدا ہونے والا نمک جو ہے وہ ہندوستانی پنجاب میں سستا ہے، ہمارے پاکستانی پنجاب میں وہ مہنگا ہے۔ ہمارے گھر کا پیدا کیا ہوا نمک، اور پیاز تو ہم اگاتے ہیں ہندوستان سے اپنی منڈی میں جی، اور کہتے ہیں کہ پھر جی ہمیں انڈیا سے بدبو آتی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ساری یہ باتیں ساری ہیں، باتیں جو ہیں ان پر ان کو غور سامنے رکھ کر ہمیں کشمیر کے لیے ہمارا صرف ایک موقف ہے، پرامن موقف، صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اپنی فوجیں واپس بلائیے، اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کی متفقہ قدیم قراردادوں کے عین مطابق استصواب رائے کرائیے۔ کشمیری آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آمن تو صداقت، پاکستان کے ساتھ آنا چاہیے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا، اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا جائے۔ بس بات کہنے کو بہت چھوٹی ہے، میں نے 3 لفظوں میں ختم کر دی، لیکن عمل کون کرے؟ بالکل ملک صاحب، آپ نے جو ہے نا تفصیل سے بتایا ہے اس کی، جو خاص کر کے جو میکینزم ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور خاص کر کے شاہ صاحب آپ بھی جو بات ابھی کر رہے تھے اجتماعیت کے بارے میں، اور آپ بھی آرگنائزیشنز جو ہیں ان میں کافی حصہ لیتے ہیں، چاہے بعض جو، میں سبھی تو نہیں کہوں گا، بعض جو آرگنائزیشنیں ہیں وہ برائے نام چلو صحیح، لیکن یہ ہے کہ ایک اصولی طور پر کچھ نہ کچھ اس کے بیسک اصول جو ہیں وہ اپنانے چاہیے انہیں، اور خاص کر کے آرگنائزیشنیں جو ہیں اگر وہ انہوں نے اپنے تک ہی رکھی ہوئی ہیں، جو آرگنائزیشن چاہے وہ برادری ازم پر لے لیں یا کسی کام کی وجہ سے وہ اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ وہاں تک محدود ہیں۔ کیا ان کو نہیں چاہیے کہ ایک نہ ایک دن، ایک سال میں ایک دن کر لیں، عید کر لیں، اس میں سبھی آرگنائزیشنیں جو ہیں وہ مل کر جو ہیں ایک دفعہ سامنے آئیں اور ایک بڑے پلیٹ فارم پر ان کو اکٹھا کیا جائے؟ یہ تو میں نے چلو ایک جو ہے تجویز کی ہے، بہت ساری اور بھی تجاویز ہیں، ان پر کیوں نہیں عمل کیا جاتا؟ شاہ صاحب آپ بھی
تو بیٹھتے اٹھتے رہتے ہیں ان تنظیموں کے ساتھ. کسی تنظیم کے کسی چھوٹے سے قدم کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ آپ کے خیال میں آپ کے موقف کی حمایت کرتا ہے تو آپ کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. رائٹ، بالکل. تو شاہ ابھی صاحب حال ہی میں آپ نے طاہر ملک صاحب اور دوسرے دوستوں نے کشمیر پر جو کانفرنس کی ہے اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی. بالکل بالکل نصر ملک صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. ہم لوگ اس لیے بہت کچھ ایسی سیکھا ان کاوشوں کو سے، سراہا جانا چاہیے. لیکن ان کے نالج سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں جو یہ چیز سما چکی ہے کہ میں یہ ایسے کہوں گا کہ نصر ملک صاحب میری اس بات کو دیکھیں گے کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو نہ میں شاہ جی تھا، نہ میں چودھری تھا، نہ میں کوئی گجر تھا، نہ کوئی شیخ تھا. سب نام کے ساتھ پکارے جاتے تھے اس ڈنمارک کے اندر. اور ہمارے اندر ایک خوب تھی کہ ہم سب بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا، کھانا کھانا اور بے لوث ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی. اور ہمیں اتنا اتحاد تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے مرنے جینے اور خوشی میں ہم سب کے برابر تھے. آج ہمارا یہ حال ہے کہ میں بہت بڑا چودھری ہوں، آج میں بہت بڑا شاہ ہوں، آج میں یہ ہوں، آج میرے بچے پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے. گھر میں ہو میری بیوی کے ساتھ روزانہ ڈھول تماشا ہوتا ہے، روز لڑائی ہوتی ہے، اور میرے اپنے جو گھریلو ڈومیسٹک حالات ہوں وہ بے شک زیرو ہو گئے ہوں، لیکن میں نے باہر جو ہے اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنا ہے. اس چیز نے ہمیں بہت مارا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سب سے زیادہ جو اس وقت چیز ہے خلوص کی، ایجوکیشن، لیک آف ایجوکیشن. یہ ہم کبھی کسی پڑھی لکھی محفل میں جاتے ہی نہیں ہیں. یہ سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں اور علم میں بھی بہت بڑے ہیں، لیکن ان سے یہ سوال کریں کہ جب اس وقت بی بی سی سے، لندن سے پڑھے لکھے لوگ ان کی محفلوں میں آتے تھے اور یہ ہمیں بلاتے تھے کہ آؤ بھائی ان کو سنو، ایجوکیشن حاصل کرو. آپ کو تمیز کے دائرے میں رہ کے آپ ان سے سوال کر سکتے تھے، آپ ان سے پوچھ سکتے تھے، لٹریچر دیا جاتا تھا، کتابیں لکھی جاتی تھی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم لوگ بٹ کے رہ چکے ہیں. آج ہم اپنی ذات کو ختم کر دیا ہے. ہم نے پاکستان کے نام پر سب سے بڑا دبا لگانے والے ہم خود ہیں. ہم پی آئی اے کو یہاں پہ بند کرنے والے ہم خود ہیں. آپ نے جتنے بھی پاکستان سے یہاں دیکھیں، ابھی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہم پیاز جو ہیں وہ انڈیا سے منگواتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ پاکستان سے چاول، مسالے اور دوسری سبزیاں یہ جاتی ہیں دبئی کے اندر، اور ان کا جو خریدار وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ انڈینز ہیں. بڑے امیر آدمی جو ہیں اس وقت دبئی کے سب سے امیر ترین آدمی جو ہیں وہ انڈینز ہیں، اور پاکستانی تو وہاں کسی چیز میں بھی نہیں ہے. یہ ایک دو دن لوٹ کے لے گیا ملک. ان انڈینز نے اپنی کمپنی کے سٹیمپس لگا کر، انڈین سٹیمپس لگا کر وہی چیز جو ہے وہ باہر بھیج دیتے ہیں. ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بھائی یہ ٹماٹر ہے، اس کا کیا بھاؤ ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ 100 روپے کلو ہے. کہتے ہیں جی کیوں؟ کہتا ہے جی دبئی والا تو اس کو 120 پہ اٹھا کے لے جاتا ہے، تو آپ 100 کیوں نہیں دیتے؟ تو جب آپ کے ملک میں ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے کرنسی کی، آپ کی کرنسی جو ہے وہ کہیں ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ باہر کے ملکوں کے میں مہنگائی ہے. وہاں پہ یہ کتنی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے ڈنمارک کے اندر. 2 سال تو یہاں پہ بھی ہو گیا کرونے کو آئے ہوئے. اتنی انڈسٹریز، اتنی شاپس، اتنے ریسٹورنٹ بند ہو گئے، لیکن کیا انہوں نے اپنی کرنسی کی ڈیویلیویشن کی ہے؟ نہیں. میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں ملک صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ملک صاحب مجھے بتائیں کیا اس ملک نے اپنی کرنسی کا ستیہ ناش کیا؟ ہاں یا نہ میں مجھے آپ یہ تفصیل بتائیں. ہمارے پاکستان میں ہم دیکھیں او جی ڈالر مہنگا ہو گیا، جی فلانی چیز مہنگی ہوگی، دالیں مہنگی ہوگی. دیکھیں ہمیں جب جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، جب ہم اپنے ملک میں نیشنلزم پیدا نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے،
ایجوکیشن واحد ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے سب سے پہلے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ جائیں جا کر اقرا کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. یہ نہیں کہا تھا کہ اقرا کہ تم پڑھو, نہیں, یہ غلط مطلب ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ایجوکیٹ کرو. تو جب وہ ہمیں ایجوکیشن دینے کے لیے آئے تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس ایجوکیشن کو فقوں میں بانٹ دیا, ہم نے اس ایجوکیشن کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, اور ہم کہتے ہیں جی ہم جنت کے وارث ہیں. نہیں, میرا ملک صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا ایجوکیشن کو ہم نے خود تباہ کیا, کیا اس ملک پاکستان کو ہم نے خود تباہ کیا, یا انڈیا یا کوئی باہر کا یا کوئی یہودی کوئی باہر سے آیا اس نے اس ملک کو تباہ کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں ملک صاحب؟ دیکھیے یہ سارے سوالات جو آپ نے سامنے رکھے ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے کہ بیرونی قوتیں اور خاص طور پر ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں استحکام ہو, امن ہو, خوشحالی ہو. لیکن اس کا یہ چاہنا یا نہ چاہنا یہ الگ بات ہے. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسا ہو, خوشحالی ہو, امانت ہو, دیانت ہو, شرافت ہو. یقیناً ہم چاہتے ہیں, لیکن آج تک ہم نے جو دیکھا ہے وہ بدقسمتی سے یہی ہے کہ جو دم دبا کر کوئی دبئی میں بیٹھا ہے, لندن میں بیٹھا ہے. شاہ صاحب یہ میری بات نہیں ہے بلکہ عالمی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے پاکستان کا جتنا سرمایہ اس وقت بیرونی ممالک میں بڑے بڑے لوگوں کے کھاتوں میں موجود ہے, اگر وہ پاکستان میں لایا جائے تو اگلے 10 سال کے لیے پاکستان کو کسی عالمی مالیاتی ادارے کے سامنے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن ہے کوئی جو یہ کرے گا؟ کوئی نہیں, بلکہ لوٹ کر یورپی ممالک میں سرمایہ لایا جا رہا ہے. اب آپ نے ایک بات کی تھی, میرے ذہن میں آ گیا, دوبارہ اس کی طرف چلتے ہیں کہ لابی کیسے کی جائے. ملک صاحب ذرا بیٹھ لیں, تشریف رکھیں تو پھر میں بات کرتا ہوں. جی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ہمارے کتنے لوگ ہیں جو یہاں مقامی سیاست میں شامل ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے. وہ بلدیات کے بھی ممبر ہیں, پارلیمنٹ کے نظارے بھی دیکھ چکے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں. لیکن ایک شخص کی میں مثال دینا چاہتا ہوں, وہ ہیں عباس رضوی صاحب. ملک صاحب آپ شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. نہیں, ویسے یہاں کمرے میں تھوڑی سردی ہے. عباس رضوی کو دیکھ لیجئے, میں انہیں 1972 سے جانتا ہوں. انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز مختلف ٹریڈ یونینوں سے کیا. ان کی شبینہ کانفرنسوں میں, اجلاسوں میں, میٹنگوں میں یہ باقاعدہ شامل ہوتے تھے. اور پھر ان کے ساتھ ایک اور بھی ہوتے تھے, صفدر سیٹھی صاحب. وہ تو چلے گئے, ابھی بھی وہ متحرک ہیں لیکن کم دکھائی دیتے ہیں. عباس کا ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ وہ فرد ہیں جو اقبال کے اس مصرے پر پورے اترتے ہیں کہ پوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ جس پارٹی میں شامل ہوئے آج تک اسی پارٹی سے ہیں, نہ باہر نکلے ہیں, نہ ان کبھی کچھ ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ ان پر کوئی تنقید کی جا سکے. ہمارے جو دوست ہیں اگر وہ کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا مفاد پورا نہیں ہو رہا تو یا تو وہ پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں یا وہ سیاست سے کنارہ کشی کر جاتے ہیں. کہنے کی مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ ہمارے نوجوان عباس کی پیروی کرتے ہوئے کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو جائے اور پھر اس پارٹی کے منشور و دستور کے مطابق اس سے وابستہ رہیں اور پارٹی کے اندر رہ کر اپنی آواز جو ہے وہ اپنے رتبے اور اپنی پوزیشن کے مطابق اتاریں. اب عباس کے متعلق میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہم غیر ملکیوں کے متعلق اور مسلمانوں کے متعلق اکثر و بیشتر اپنی پارٹی کی اندرونی کانفرنسز جو ہیں ان میں وہ بڑے دبلے سے بولتے ہیں اور ہمارے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. آج ہمیں ہسپتالوں میں اگر حلال کھانا مل رہا ہے تو یہ عباس کا ہمیں مرہون منت ہونا چاہیے. اس طرح کی کئی باتیں ہیں, لیکن
سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عباس کی طرح پارٹیوں میں آپ اپنا مقام پیدا کریں. آج دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے وہ سپلینٹ ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کی پوری ان کی جماعت ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو موقع دیا ہے کہ آپ ہمارا جو اس وقت ممبر ہے وہ چھٹی پر ہے، آپ اس کی نمائندگی کریں. اور نمائندگی کون کرتا ہے؟ کیوں اس قابل سمجھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 برس جو ہیں وہ اس پارٹی کو دے دی ہے. اور یہ ہے ہمارا لابی بنانے کا بہترین طریقہ. ہمیں ڈینش پارٹیوں میں شامل ہونا چاہیے، نہ کہ آج پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے، آج مسلم لیگ کا جلسہ ہے، آج پی ٹی آئی کا جلسہ ہے. یہ ہونے چاہیے. لیکن جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، مجھے شاہ صاحب اور طاہر ملک صاحب بڑی خوشی ہوتی ہے روزمرہ زندگی میں سماجی طور پر بھی اور سرکاری طور پر بھی ایسے اعلیٰ عہدوں پر متعین ہیں کہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ ہم کہ جو مزدور بن کر یہاں آئے تھے، مشینیں چلانے والے لوگ، صفائی کرنے والے لوگ، جی آج ہمارے بچے اللہ کے فضل و کرم سے کن عہدوں پر فیض ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات. جی الحمدللہ، یہ ہے ہمارا مستقبل. جی اللہ کا شکر ہے. اور میرے ساتھ ادھر انعام ڈار صاحب بھی ہیں، تو میرے خیال میں اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس سے وہ بہت متفق بھی ہوں گے، اور شاہ صاحب بھی، کہ وائی ناٹ. میرے خیال میں یہ دیکھنے میں ابھی تک نہیں بھی آیا آج دن تک، کہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ عباس رضوی صاحب جو ہیں وہ اتنے اس قابل ہیں، اور ہماری نظروں میں تو آپ بھی قابل ہیں. کیوں نہ آپ دونوں جو ہیں ایک اکیڈمی ہے اس طرح کی کوئی چلائیں یا کھولیں، جو کہ پولیٹیکل اکیڈمی ہو، جس میں ہمارے نئے جو ہیں نوجوان جو ہیں جب آئیں بھرتی ہوں تو ان کو جو ہے اس طرح کے اسباق وہاں سے ملیں. تو اس بارے میں انعام ڈار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ مجھے جب نصر ملک صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے سننے جی کا کہ یقین کریں میرا دل نہیں کر رہا کہ میں کچھ بولوں. یہ ایسی ہے جیسے پورے ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. اس طرح میں کچھ نہیں کرتا. میں ایک قطرہ ہوں سمندر میں، صرف قطرے کے برابر ہوں. سمندر جو سمندر ہے ایک بہت بڑا. تو میرا تو اب دل کرتا ہے ان کے پاس کبھی بیٹھا کروں، جا کے ان سے باتیں سنوں. بڑا مزہ آتا ہے، اور ہمیں ان سے یہ احساسہ ہے، تجربہ حاصل کرنا. ہمارے لیے بہت بڑا احساسہ ہے. ہم نے میرے خیال میں اس طرح صحیح طرح سے قدر نہیں کی. اور جیسے کافی ساری اب سملیرٹی بھی اب آئے گی شاہ صاحب کی بات سے، کہ آج کل ہم نے نوجوانوں کو کچھ زیادہ ہی باغ ڈور جو ہے دے دی ہے، جس سے وہ جو ہے معاملہ جو ہے ملک صاحب یہ نا. بات نہیں ہے. ملک صاحب یہ بات نہیں ہے. سوری میں بھی تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو جو ہے زیادہ باغ ڈور دی. بات یہ ہے کہ وہ نوجوان گائیڈنس اس جو ہے نا قابل، نہیں ان کو ہاں دی. لیکن ہاں بس بالکل ان کو اصل میں وہ گائیڈنس نہیں ملی جو ہمارے جیسے نصر ملک صاحب جیسے، یا آپ نے اور دو چار اشخاص کا نام دیا، خواجہ آصف صاحب، طارق اسمی صاحب، اس زمانے کے جو لوگ تھے جو اس میں ایک مقام رکھتے تھے اس بات میں. ایسا ہی ٹھیک ہے. ان اصل میں بتاؤں آپ کو، نصر ملک صاحب نے تو ہو سکتا ہے شاید کسی نوجوانوں کو تیار کیا ہو، بہت جہاں یہ کام کرتے رہے ہوں. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے شاید بزرگوں کا بھی تھوڑا سا جو اس میں کہیں نہ کہیں خامی ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو خود تیار کرنے کی کوشش نہیں کی، اس طرف لانے کی کوشش نہیں کی. اگر آپ جن بچوں کا ذکر کریں یا جن گھرانوں کا ذکر کریں، ان کی اولادیں یا ان کے بچے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے. وہ ایک الگ مقام رکھتے ہیں. وہ اس جس طرح وہ خود تھے، جیسے اگر میں کہوں کہ میں ایک رائٹر تھا، اور یہ میں ایک مطلب کہ ڈیبیٹر بھی ہوں، میں مطلب کہ بہت کام کر سکتے ہوں. اس کا جو کلچرلی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ میرے بچے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میری کمزوری تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شاید یہی کمزوری تھی جو ہم آگے کنورٹ نہیں کر سکے. جی ملک نصر صاحب، اس کا میں اس کا جواب ضرور لینا چاہوں گا، کیونکہ یہ کمزوری رہ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکے. تو یہ جو کمیاں تھی یہ کیسے رہ گئی کہ ان کو ہم کیسے پور کر سکتے ہیں؟ انعام ڈار صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے
اپنے سوالات ہی میں جوابات بھی پیش کر دیے، اور وہ یوں کہ ہمیں اپنی شخصیت کے ان سبھی پہلوؤں سے پوری آگاہی ہے. ہماری وہ نسل جو یہاں پر اور ہماری سوچ میں بہت بڑا فرق ہے. بدقسمتی آواز نہیں آ رہی ایک وقت ایسا تھا. جی ملک صاحب آپ کی، ملک نصر صاحب کا آپ کی آواز، تو ہم اب آپ اب جی ٹھیک ہے، اچھا. اب آ رہی ہاں بولیں. نوجوان نسل اور ہمارے بزرگوں کے درمیان جو افہام کی کمی ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب آپ یقین کرتے ہیں کہ وہ نصابی کتابیں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے. بچے جواب مانگتے ہیں، اور سوچ اور افہام و تفہیم میں یہ فرق جو ہے یہ بعض اوقات بدزنیاں پیدا کر دیتا ہے. اور وہ بدزنیاں اگر ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ ایک طرح کا بچے کے دل میں یہ احساس کمتری پیدا کر دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں بخوبی جانتا ہوں کہ اس وقت ہماری خواتین، نوجوان خواتین جو ہیں وہ وزارت دفاع میں کام کر رہی ہیں، انٹیگریشن ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہیں، اور صنعت و حرفت میں کام کر رہی ہیں، میڈیکل اسپتالوں میں کام کر رہی ہیں، اور اسی طرح ریسرچ کے شعبوں میں بہت کام کر رہی ہیں، بلکہ کئی ایک ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچ چکی ہیں. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اسکینڈینیویا کی لائبریریوں کی اپنی تنظیم جو ہے، دی فائنڈنگ اسکینڈینیوس کا، اس کی چیئرمین جو ہے وہ ایک پاکستانی خاتون ہے. اب اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس خاتون کی ادبی حیثیت اور ادبی مقام و مرتبہ کیا ہوگا، جسے ڈنمارک، سویڈن، ناروے، فن لینڈ اور آئس لینڈ تسلیم کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری اپنی تنظیموں میں، ہمارے اپنے حلقوں میں کبھی اس کا ذکر نہیں ہوتا. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات بہت دکھ ہوتا ہے، اسی لیے الگ سا رہتا ہوں محفلوں سے، کہ جو لوگ ہم بوڑھوں کو، وہ نوجوان جو بتا سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہم کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہیں، اور اپنی اس پوزیشن سے کیسے باہر نکل کر ایک بہتر شہری کے طور پر اس معاشرے کو اپنا احساس دلا سکتے ہیں، ہم ان کو کبھی مدعو نہیں کرتے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ سوچ کا تضاد جو ہے ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا. اور جیسا انعام بھائی نے بھی اور توقیر نے بھی کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے پیدا ہو چکا ہے نا، کہ جی اس علاقے میں اتنے پاکستانی ہیں اور اتنے فلاں علاقے کے ہیں، اور وہاں سے اگر ہم 2 امیدوار کھڑے کر دیں تو شاید تیسرا بھی ہو جائے، اور اس تیسرے کے چکر میں ہم ایک بھی وہاں سے حاصل نہیں کر سکتے. کیا بات، ایسے ہی ہے. ابھی حالیہ انتخابات کو دیکھ لیجئے آپ، بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، کتنے ہمارے ممبر ہو سکتے تھے جن سے ہم نے محض اسی وجہ سے ہاتھ دھو دیا کہ بھائی ہم نے تو یہ وعدہ کر دیا ہے ہم فلاں کو ووٹ دیں گے. نصر بھائی ایک سوال کا جواب دیجئے. ایک لفظ ہے نصر بھائی انعام بھائی جان، ایک لفظ جی ہے تفریح کرتا ہوں. منڈیر لفظ تو سنا ہوگا آپ نے، رہا ہے. جی 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 بالکل. آپ کی آواز بیچ میں سے کٹ رہی ہے، ہم مکمل اور اسی گفتگو لفظ نہیں کو اگر سن کسی پا اور رہے. طرح سے پیش کیا جائے تو وہ عام بن جاتا ہے، منڈیرا. جی منڈیرا. ہاں. تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم میں یہ جو علاقائی پن آ گیا، اس سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنے آپ کو بحیثیت پاکستانی اور فخر کے طور پر پاکستانی ہونا تسلیم کرتے ہوئے پیش کریں، اور یہی ہماری بقا ہے اس میں. بالکل یہی میں آپ سے سوال کرنے والا تھا، جو آپ نے جواب دے دیا کہ کیا یہ ہم کیا یہ حق رکھتے ہیں. اگر آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، ان کی لابی بہت تیز ہے. ہمارے درمیان میں جب اتحاد ہی نہیں ہے، ہم لوگ جتنے بھی ہیں
ہم اگر ہماری جتنے مساجد ہیں، میں ان کا یہ بڑا کریٹیکل موضوع ہے لیکن میں ذکر یہاں اس طرح طریقے سے کروں گا کہ ہماری جتنی بھی مسلمانوں کی یا پاکستانی کے مساجد ہیں، آج ہم ایک اگر رمضان المبارک کا ایک کیلنڈر نہیں بنا سکتے، ایک مطلب کہ مکمل ٹائمنگ کے ساتھ ترکش ہوتا ہے ان کی تمام مساجد، بلکہ کہ پوری دنیا میں ایک کیلنڈر ہوتا ہے، آج ہم ایک کیلنڈر نہیں بنا سکتے نماز کا یا اس کا، تو ہم پھر ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم اس قوم ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس کی لابیاں تیز ہو، ہم جب ادھر ہی متحد نہیں ہیں تو پھر اس کا آپ بتائیں اس کا کیا جواب ہوگا، کیسے ہم اس کو حل کریں اس مسئلے کو؟ انعام بھائی آپ نے بہت خوبصورت بات کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1975 سے ڈینش وزارت چرچ جو ہے اس کے ساتھ ہوئی خط و کتابت موجود ہے. ان سے یہ کہا جاتا رہا کہ ڈنمارک میں اسلام کو بطور دین تسلیم کیا جائے سرکاری سطح پر، لیکن کوئی خاص لابی نہ ہونے کی وجہ سے اور چند ایک خاص ٹھوس اعتراضات کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی تک نہیں ہو سکا. ڈنمارک میں مسلمانوں کی آبادی آپ جانتے ہیں کتنی ہے، لیکن اسلام کو بطور دین تسلیم نہیں کیا گیا. اب جب اتنے مسلمان ہوں تو ان کی کچھ تو آواز سنائی دی جانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. دوسری طرف اب آپ لابی کی بات کر رہے ہیں تو آ جائیے. ہندوستان کا ایک چھوٹا سا اس کے 230 یا 245 کے طور پر یہاں تسلیم کیا گیا ہے، یعنی سرکاری طور پر وہ ایک مذہبی برادری شمار ہوتے ہیں. ہم مسلم صاحبان کو شادی کرنے کا رکھا اسلام ہند میں جو ہے ملا کو سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے. ہمارے یہ مساجد کے امام جو ہیں، میں ان کو اس بات پر زور دینا چاہیے کیا جائے سرکاری سطح پر، اور اگر یہ ہو جائے تو اس کے ساتھ ہر دینی برادری کو، کیونکہ برادری جو ہے اسے سارے اس کے لوگ ہیں. اسی طرح اور کئی ہیں جن کے میں نام لیتا ہوں. آل ٹوگیدر کو تقریباً 25 کے قریب برادریاں ہیں جن کو دینی برادری کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کو نہیں. اس طرف ہمیں بڑی سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ اور سختیاں ہوتی جائیں. جیسے توقیر نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ جاتے جاتے انگسٹروب اور جو کیٹ ٹھونک گئی ہیں وہ کب باہر نکالا جائے گا. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے. لیکن ہمارے اب آپ جب مل بیٹھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو خبر یہ آتی ہے کہ وہاں پر کسی ایک پارٹی نے یہ کیا اور آخر میں بڑا شاندار عشائیہ دیا گیا. بس وہ عشائیہ کا چسکا جو ہے وہ ہمیں دیر دکھتا ہے. اچھا، یہ ملک صاحب آپ نے جو بات کی ابھی کہ خاص کر کے جو امام حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ ایسا کریں اور ایسا کریں، کہ آپ سے میں پوچھوں کہ کیا آپ مجھ سے متفق ہیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ اماموں کی مسجد میں اتنی چلتی نہیں ہے، وہ زیادہ کمیٹیوں کی چلتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے ملک صاحب، آپ مجھ جیسے گناہ گار سے ایسی بات کہلوانا چاہتے ہیں جس کا میں متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، معاملہ یہ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. آپ نے بجا کہا کہ وہاں معاملات جو ہیں وہ تو کمیٹیاں کرتی ہیں. جی. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ماشاءاللہ. ہمارے امام صاحب کا اختیار ہے، اور یہ اختیار ان کو ممبر رسول عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ سچی بات ان کے منہ پہ دے رہے ہیں.
میرا خیال میں ملک صاحب میں اب آپ پہ تھوڑا سا وار کرنے لگا جی ہوں، شاہ صاحب. اگر آپ مجھے اجازت دیں. ملک اپنا نصر صاحب، آپ نے پولیٹیشنز کا یہاں تجزیہ کیا. مجھے یاد ہے کہ میں بالکل ینگ تھا، میری اس وقت داڑھی بھی بہت کم تھی جب آپ مجھے اپنے ریڈیو نہیں پہ اپنے نہیں پروگرام نہیں نہیں نہیں، اس وقت آپ کی داڑھی نہیں تھی. تھوڑی تھوڑی تھی، مطلب اتنی نہیں تھی، یہ داڑھی نہیں تھی، وہ کلین شیو ہوا کرتا تھا. وہ سچی یہاں داڑھی تھی، سچی. آپ مجھے اپنے پروگرامز میں بلا کر اور مجھے بڑے آرام سے بٹھا کر اور ریڈیو پہ طریقہ سے کھلاتے تھے کہ ریڈیو پہ بات کیسے کرنی ہے، کیسے آپ نے، اور بڑے پروگراموں میں انفارمیشن بھی ملتی تھی آپ سے. اسی طریقے سے طارق حسن عسکری ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے، سیٹھی صاحب ہو گئے، بہت زیادہ ہمارے بھائی تھے جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے تھے. آج جو مسئلہ ہے، جو اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزوں کا مسئلہ ہے. اگر میں الیکٹ ہو جاتا ہوں ایز اے کونسلر یا میں الیکٹ ہو جاتا ہوں ایز اے پارلیمنٹ ممبر، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے ہر جگہ ایک وی آئی پی ملے، لیکن میں یہ کوشش نہیں کروں گا کہ جو میری رسائز ہیں میں اس رسائی کے ذریعے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں اور ان کو سیاست میں دھکیلوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب وینسٹرا میں تھا تو آنس فور راسموسن ابھی نہیں بنا تھا کہ میں پرائم منسٹر، تو اس نے یہ بات اپنے ایک کولیگ کو کہی جو چودھری ولایت کا بڑا دوست تھا ڈینش، اس کو کہا کہ تم اس کو فلکے سنگھ کے اولویل میں لے جاؤ تاکہ اس کی تھوڑی سی نشو نما ہو سکے. تو مجھے کیا پتا تھا اولویل کی کمیٹیوں میں فلکے سنگھ کی کیسے بات کرنی ہے، کیسے بیٹھنا ہے. تو جب میں وہاں گیا تو مجھے بڑی ٹریننگ ملی. وہاں پہ میں نے پیٹر سکارپ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ باتیں کی. مجھے آج یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو کام آپ لوگوں نے کیا آج کوئی ینگسٹر مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پارلیمنٹ کا ممبر یا کوئی کونسلر ہمیں انوائٹ کر رہا ہے کہ آ کے سنو بھائی یہاں پہ کیسے رات کو 10-11 بجے، آپ کو یاد ہے آپ بھی آتے تھے کبھی اور چودھری ولایت کو سنتے تھے ہم لوگ، اسی طریقے دوسرے، کہ کسی نے یہ انویٹیشن دی ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے جی میں بن گیا ہوں دوسرے کے لاٹھی. دیکھیں آپ کے علم کی قدر جو ہے وہ وہی جانتا ہے جس کو پاس علم ہے. کتاب پڑھنے سے نہیں آتی، کتاب کو سمجھنے سے سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے. اگر آپ اس کا کتابچہ ہی پڑھ لیں گے جو اس کے اندر لوگوں نے اس کو سٹارٹ میں لکھا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتاب کا جو لکھنے والا ہے، لکھار جو ہے، کیا اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ خواہ زندگی میں کبھی تعریف نہ کروں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نصر ملک نے بہت زیادہ مجھے بھی اور دوسرے لوگوں کو انسپائر کیا اور ایجوکیٹ کیا. یہ آپ کی تعریف ہے. باقی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرما دیا ہے کہ اے انسان تو خسارے میں ہے، تو ہم لوگ خسارے میں ہیں، ہم غلطی میں ہیں. تو نصر ملک صاحب، میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آج ایسا کوئی آدمی ہے کہ جو وہ پرانی روایات کو لے کے آگے چلے؟ کیا ماں باپ اولاد کی پرورش کرتے ہیں یا اولاد کی تربیت کرتے ہیں؟ یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہیں. پالنا، روٹی دے دی، اسکول بھیج دیا، اس سے کوئی نہیں جب تک اس کی تربیت نہیں کریں گے. آپ نے تربیت کی، اردو کی خدمات یہاں پہ کی، آپ نے بڑی بڑی محفلوں میں آپ وہ شاہ صاحب کو بلاتے تھے انگلینڈ سے، اور کافی لوگوں کو بلاتے تھے، آپ کی بڑی محفلیں اور لوگوں کی، طارق حسن عسکری، پیا برکت، یہ سارے یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس یہاں پہ اردو کی محفل ہوتی تھی اور ہمیں بڑا کچھ لرن کرنے کو ملتا تھا. آج میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جب میں جاتا ہوں، میرے بھی سیشن ہوتے ہیں، میں بھی پارٹیز کے اندر ساتھی آپ کو پتہ ہے حصہ لیتا ہوں، لیکن میں بہت منہ پھٹ ہوں، میں بات کر دیتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ میرا سب سے بڑا سوال تھا لاسٹ ویک کہ کیا ڈینش
فلکے تھنگ جو ہے یہ ایک بان ایون کی شکل اختیار کر گیا ہے. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے فلکے تھنگ کے ممبر جو تھے ان کا رنگ اڑ گیا. کہتا ہے تو کہلا دیں بان ایون. میں نے کہا یس, آپ بچوں کی طرح لڑتے ہیں, بچوں کی طرح قانون بناتے ہیں. مجھے ملک صاحب صرف اپنے علم کی روشنی میں یہ بتائیں کہ کیا یہ چیزیں آئین کے متضاد نہیں؟ جتنے قوانین انگا سٹوئبے نے بنائے, کیا وہ انسانی حقوق اور انسان اپنے یہاں کے جو ڈینش پیدا ہے, جو پیدائشی ڈینش ہیں, نسل ڈینش ہیں, ان کے حقوق کو پامال کیا گیا؟ نمبر 2, یہاں پہ یہ جو ٹیکسیوں کا لا چینج کیا گیا جس کو اوبر لا میں شامل کیا گیا, اور آج ہم مجبوراً ایک سلیوری کی طرح نوکری کر رہے ہیں ٹیکسیوں کے اندر. نمبر 3, ہماری عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کو وہ جاب ٹلس کو پہ بھیجا گیا, اور آج بھی ہماری میجورٹی عورتیں جو ہیں وہ 11,600 کروڑ کے اوپر جاب ٹلس کو بھیجی ہوئی ہیں, اور وہ کام کری ہیں جہاں ان کے کولیگز جو ہیں وہ 30-40 ہزار کروڑ وہاں پہ وہ اسی جاب پہ کما رہی ہیں. تو کیا یہ آئین کے خلاف ورزی نہیں؟ کیا ڈینش کانسٹیٹیوشن جس کو آپ بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں, بلکہ ہمیں بھی پڑھاتے تھے, کیا آپ بتائیں یہ اس کے متضاد نہیں ہے چیزیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے تو بعض چیزیں جو ہیں وہ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بازار روزگار میں ہم غیر ملکیوں کے ساتھ اور خاص طور پر ہماری خواتین جو ہیں جو ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے اس پر جو میں ہیڈ کوارٹر رکھتی ہے اور یہ اس کے کوارڈینیٹر ہیں, انہوں نے ایک کوئی تقریباً 500 صفحے کی ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ ڈنمارک میں کس طرح سے نسلی اقلیتوں کو تعصب کا نچایا جاتا ہے اور قانون کس طرح بے بہرا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اور وہ رپورٹ انہوں نے ڈینش حکومت کو بھی پیش کی ہے اور یورپی یونین کے انسانی حقوق کے کمیشن کو بھی پیش کی ہے. اب جہاں تک بات ہے, کئی چیزیں ایسی ہیں جو نہ صرف ہم غیر ملکیوں کے شخصی حقوق پر بلکہ ہمارے ساتھ ہماری وجہ سے وہ ڈینشوں کے حقوق پر بھی زد لگاتی ہیں. قانون تو یہ بناتے ہیں کہ غیر ملکیوں کا ناطہ تنگ کیا جائے اور خاص طور پر مسلمانوں کا, لیکن اس کا خمیازہ خود ڈینشوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اور یہی بات جو ہے یہ بڑی ہی تنقید کا باعث بن رہی ہے ڈنمارک کے لیے, اور ڈنمارک کے لیے تو اتنی شرمناک ہے کہ پچھلے دنوں ڈنمارک کے جو وزیر انٹیگریشن ہیں ان کو یورپی پارلیمنٹ کے اندر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ تمہارے ہاں جو غیر ملکیوں کے متعلق یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور خاص طور پر سیریا سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ان کے زیورات تک اتروا لیے گئے تھے, ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے. کوشچن ڈائریکٹ پوچھا گیا کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے وزیر انٹیگریشن ڈنمارک کے بتائیں کہ انہیں نیند کیسے آ جاتی ہے. دیکھنا چاہیے کہ ہمارے متعلق لوگ جانتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں. اور ابھی آپ نے یہ جو بات کر دی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈنمارک کی 2 سیاسی پارٹیاں بڑی تندہی سے یہ کام کر رہی ہیں کہ ڈنمارک یورپی انسانی حقوق کے کمیشن سے باہر نکل جائے. صحیح بات کی. کیوں باہر نکل جائے؟ اس لیے کے کمیشن کے پاس گئے تو وہاں ڈینش حکومت کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے فیصلوں کو الٹ کر دیا گیا. اور ڈینش پیپلز پارٹی اور نیو بولی پارٹی جو ہے انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹ میں ایک تحریک پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈنمارک کو انسانی حقوق کے کمیشن سے باہر نکال لیا جائے. اب اس سے بڑی بدنیتی اور غیر ملکیوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے متعلق ان کے عزائم کیا ہیں اس کی نشاندہی اور کیا ہوگی. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں طاہر ملک صاحب, آپ کے اس چینل کے ذریعے, کہ آپ کو پتا ہے کہ 50,000 کے قریب اگر آپ کسی ایک تجویز پر شہریوں کے دستخط اکٹھے کر لیں تو پارلیمنٹ اس کو ایک بل کے طور پر زیر بحث لانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے.
میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. ایک سطری لفظ اپنا مدعا پیش کرتا ہوں کہ کیا ہم مسلمان 50,000 دستخط اس معاملے پر اکٹھے نہیں کر سکتے کہ اسلام کو بطور سرکاری سطح پر بطور دین تسلیم کیا جائے؟ کیا بات ہے، کیا بات. نمبر 1 شاہ صاحب میرا خیال میں آج کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہی ہونی چاہیے. یہی ہونی اور جو محور میں یوں کہوں گا اس پوری محفل کا اور پورے پروگرام کا خوشی وہ کا یہ ہے میرا خیال اس پر سب سے بڑا اس کو مقام عملی جامہ پہنانے کے لیے شاہ صاحب اب آپ کیا کر سکتے ہیں، مجھے یہ بتائیں. جی میں تو اب اس پینل سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایک کونسل بنانی چاہیے جس میں سب پرانے لوگ ہوں، نصر ملک بھی ہوں، سب لوگ ہوں، اور سب بیٹھ کے ایک ایسی تجویز لکھیں اور پھر اس میں ہم سب مل کے یہ کام کریں کہ اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں ان کو دیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے یا دوسرے دن ان سے سگنیچر کرائیں، اور یہ کرانا ہمارا کام ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 50,000 نہیں بلکہ ہم 1,00,000 سے بھی زیادہ اوپر جو ہے یہ سگنیچر لے سکتے ہیں، کیونکہ 4.5 لاکھ کے قریب تو یہاں پہ جو ہے وہ مسلمان اس وقت مختلف نسلوں کے ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں اور اس پہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں. تو نصر ملک صاحب نے یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اور یہ بات ہونی چاہیے اور یہ پارلیمنٹ میں بھی اس کی یہ آواز اٹھنی چاہیے. اور میں شاہ صاحب جی شاہ صاحب میں یہاں پر اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا. میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا یہ ملک نصر صاحب نے جو ہمارے بڑے بھی ہیں، انہوں نے بہت ایک خاص پوائنٹ جو ہمیں بتایا ہے یا جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اسلام کو ایز اے جو ہے وہ مذہب جو ہے یہاں پر ایکسیپٹ کروانا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایک راہ ہموار کی جائے. ہمیں اس کے لیے روڈ میپ تیار کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں ابھی رمضان مبارک کا مہینے شروع ہونے والا ہے، اس میں ہمیں پاکستانی نہیں بلکہ تمام مذاہب کی مساجد، تنظیمات، ان سب کے لیے ایک خاص خط تیار کرنا پڑے گا. پہلے اس کے لیے ایک پٹیشن مطلب بنانی پڑے گی. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہی ہے کہ ہمیں ایک راہ ہموار کرنے کے لیے ہمیں اپنے اپنے جگہ پر، آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی ہو، ہمیں اس کے لیے مختلف لوگوں سے بات کرنی ہوگی پہلے. بلکہ نام ڈار صاحب میں آپ کو کاٹتا ہوں، یہ آپ میں یا کوئی نہ ہو، میرے خیال میں اگر ہم نے یہ بات اگر یہ سن کر یہ اتنی ہم پر لاگو ہو چکی ہے، اگر ہم نے نہ کیا تو ہم بہت بڑے گناہگار ہیں. کیا آپ کہیں گے اس بارے میں نام ڈار صاحب؟ بالکل یہ میں یہی کہنے جا رہا ہوں کہ ہمیں ہر ایک کو سننے والا، میں اور آپ، میں نے پہلے لفظ کہا ہے، آپ ہو، شاہ صاحب، کوئی بھی ہو، ہمیں یہ اپنے طور پر پہلے یہ کوشش کرنی ہوگی اپنے جس بھی حلقہ باب میں، آپ ٹرکش حلقہ باب میں جاتے ہیں، سیرین میں جاتے ہیں، عربک میں جاتے ہیں، پاکستانی حلقہ جہاں جاتے ہیں، ان لوگوں کی جو تنظیمات ہیں یا وہ جو تنظیم ہے، جو صدور ہیں، ان سے بیٹھ کر ایک سیریسلی اس موضوع پر گفتگو کی جائے. ہاں، اس سے قبل یہ بات ہو سکتی ہے جب آپ ان سے بات کر لیں، پھر ان کی سب کی ایک میٹنگ یا ان سب کے مشورے کے ساتھ ایک پٹیشن جو ہے وہ تیار کی جائے. اس پٹیشن کو پھر ریگولیٹ کر کے صحیح طریقے سے اس کو سپریڈ کیا جائے، تمام کمیونٹی کے لوگوں کو، تمام مسلمانوں تک اس کو پہنچایا جائے پورے ڈنمارک کے اندر، تاکہ اس پر بڑی تیزی کے ساتھ دستخط ہونے چاہیے. اور یہی ہمارے ایمان جو ہے، ہمارا جو ایمان ہے، یہی ہمیں کیا کہتے ہیں، یہی کرنے کا جو سبق دیتا ہے. اور انعام ڈار صاحب خاص کر کے جو ہمارا انٹلیکچوئل پینل ہے، ہمارا جو گروپ ہے، اس میں نصر ملک صاحب بھی ہیں، شاہ صاحب بھی سارے ہیں، اور بھی بہت مطلب کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، تو کیوں نہ وائی ناٹ وہاں سے شروع کی جائے. آپ کیا کہیں گے انعام ڈار صاحب؟ دیکھیں بالکل وہاں آپ مطلب کہ ایک جو ہے وہاں پر اردو میں، ڈینش میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں وہاں پر ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے کر کے ہم مختلف لوگوں کو، جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، جیسے عربی کے ہیں، پر ڈینش تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے، ہم ان کو یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس طرح کا، تاکہ وہ بھی اس بات کو سپریڈ کریں اور آگے پہنچائیں. میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اگر اگلے 2 دنوں میں کہیں جاتا ہوں، کسی مسجد میں جاتا ہوں یا کسی کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں، تو میرا فرض اب بن گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ اس موضوع پر بیٹھ کر بڑا سیریسلی گفتگو کروں کہ جی ہماری یہ گفتگو ہوئی ہے،
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ہم آگے کیسے بڑھائیں, آپ کیا بہت کہیں گے؟ تو جب میں ان سے بات کروں گا, ظاہری بات ہے وہ بھی آپ اور میری طرح ہی سوچیں گے کہ یار یہ بات تو واقعی کسی کی نظر سے نہیں گزری اور نہ ہی کسی نے سوچا ہے, تو کیوں نہ اس موضوع پر ہمیں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. تو بالکل, میں اور تو یہ سوچ رہا ہوں, میں اس کا انفرادی سوچ طور رہا ہوں. پر بھی کریں, لیکن خاص کر کے جو اجتماعی طور پر کرنے کے لیے شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں بالکل متفق ہوں, لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پیراگراف ہم نے لکھنا ہے, جو اس کے اوپر ہم نے عبارت لکھنی ہے, جس کے ہمیں کنوے کرنا ہے میسج, رائٹ, وہ میسج جو ہے اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نصر ملک صاحب, طارق حسن عسکری اور خواجہ آصف, ایسے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, جی ہاں, یہ سارے بیٹھ کے ہمارے ساتھ ہماری کونسل ایک بنے, جو اس کونسل کے اندر ہم عربیوں کو بھی لے کے آئیں, سمیلینز کو بھی لے کے آئیں, دوسرے مسلمان ملکوں کو بھی لوگوں کو لے کے آئیں, اور وہاں پہ ہم یہ چیز کہیں کہ اس وقت ہم اسکول آف تھاٹس کی بات نہیں کر رہے, اس وقت ہم فقہوں کی بات نہیں کر رہے, اس وقت ہم صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن از اسلام اور اسلام ہمارا ایمان ہے. ہم اس کو جو ہے بلند کرنا چاہتے ہیں, اس کو یہاں پہ ریکگنائز کرانا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد چاہے ہم کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, کس طریقے سے ہم اپنی عبادت کے طریقے رکھتے ہیں, کس طریقے سے ہم تقریریں کرتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ کونسل ایک ایسا بیٹھ کے فیصلہ کرے جہاں ہم یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ انعام ڈار نے جو تجویز دیا یہ غلط ہے, ناصر ملک نے جو کیا, نہیں. ہمیں ایک متفقہ طور پہ ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اسلام کی بات کر رہے ہیں, اور اسلام کیا ہے, جو قرآن ہے. شاہ صاحب, میں نصر ملک صاحب سے میرے بڑے ہیں, میں ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو ہماری مساجد کو جس طریقے سے اجازت ہے یہاں پر عبادت کی یا عبادت گاہ بنانے کی اور سب کچھ جو بھی ہے, لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ اسلام کا نام ایز اے مذہب یہاں پر گوکھینڈ, جسے ہم ڈیلی گوکھینڈ ہو جائے, یہاں پر رجسٹرڈ ہو جائے, اس سے ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے, اس کے تھوڑے سے فوائد ہمیں بتائیں کہ اس سے کیا ہمیں حاصل ہوگا, تاکہ ہم اس پہ پھر اچھے طریقے سے کہیں آگے بحث کر سکیں. انعام بھائی, یہ آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے. اور اگر کسی بھی مذہب کو, کسی بھی دین کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ یہ خود ساختہ ہو, نہیں. یہ دین کے زمرے میں آتا ہے, مذہب کے زمرے میں نہیں آتا. یہ دو اردو کے الفاظ جو ہیں, انگریزی میں ان کا متبادل جو ہے وہ قدرے مشکل ہے. تیسری بات, میں آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اس سارے معاملے کو ایک جگہ سمیٹنے کے لیے چند جو احباب ہیں, اس معاملے میں سوچ بوجھ رکھتے ہیں, ان کی ایک چھوٹی سی محفل بلوا کر, ایک مجلس کروا کے اس میں اس کا فیصلہ کر لیا جائے. تیسری بات آپ نے پوچھا کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے. اس کے فوائد یہ ہوں گے, سرکاری سطح پر ہمیں کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکے گا, اور اگر بنایا بھی جائے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس جواز ہے, وہ ہماری بیکنگ پر موجود رہے گی. ہمارے موقف کو سننے کے لیے وہ تیار بھی ہوں گے, اور ہمارے موقف کو اگر تقویت ملی تو وہ ہمارے مقدمے کی پیروی کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں, اور سب سے بڑے فائدہ یہ ہے کہ دین اسلام ڈنمارک میں ایک سرکاری طور پر تسلیم شدہ دین شمار کیا جائے گا, اور یہ بہت بڑی بات ہے. جی ماشاءاللہ سے بالکل. اب ہمارے پاس آخری لمحات ہیں, اور بڑے قیمتی چیزیں جو ہیں یہاں پر, ہمیں بڑے پریشیس قسم کے آئیڈیا, خاص کر کے جو ہم نے جو اخذ کیا آخر میں, جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اس چھوٹی سی کاوش سے ایک, اگر جی شاہ صاحب آپ اگر کہنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس 2 منٹ ہے. ملک صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں میں اس وقت موجود تھا, میرے پاس وہ پیپر جو ہے آفیشیل موجود ہیں کہ چودھری ولایت جب کونسلر تھا تو اس نے یہاں پہ آواز اٹھائی تھی کمیون لیول کے اوپر کوپن ہیگن کے اندر, کہ یہاں پہ اسلام کو درجہ دیا جائے, اس کو منظور کیا جائے. تو انہوں نے بالکل وہی بات کہی تھی جو
ملک صاحب نے نصر آج ملک کی صاحب، ہے اتنے جی سالوں کے بعد. انہوں نے جی کہا تھا کہ یہ فلک تھنگ کا مسئلہ ہے تو فلک تھنگ میں آپ آواز اٹھائیں. تو فلک تھنگ کے اس وقت ہمارے 2 کینڈیڈیٹس ہیں فلک تھنگ کے اندر، بلکہ 4 مسلمان اور بھی ہیں. یہ ہمارے 6 کینڈیڈیٹس بنتے ہیں. اگر ہم ایک ایسے سلجھے ہوئے لوگوں کی ٹیم کو کونسل میں شکل دیں اور اپنے پلیٹ فارم کو لے کے چلیں تو کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو منوانے جا رہے ہیں نہ کہ کسی فقہ کو. لہٰذا اسلام کی جب ہم بات کریں گے کہ آپ جو ہمارے کتاب میں لکھا ہے اس کے علاوہ ہم کسی چیز پہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو یہ لوگ ماننے کو تیار ہوں گے. جیسے ملک صاحب نے پہلے کہا، آپ کو یاد کرنا چاہیے، نوٹ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے فقہ جو ہیں، جو بہت چھوٹے چھوٹے مذہب ہیں، ان کو بھی انہوں نے ریکگنائز کیا، ان کو انہوں نے مانا ہوا ہے، ان کو ہندوؤں کو بھی مان دیا، یہ سکھوں کو بھی انہوں نے ریکگنائز، لیکن اسلام کو نہیں انہوں نے کیا. یہودیوں کو بھی انہوں نے کیا. اسلام کو اس لیے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ سوائے واردات کرنے کے کوئی کام نہیں کرتے. ہم لڑائی جھگڑے کے سوا ہمارے پاس رہائی کوئی ایسا کام نہیں ہے. تو لہٰذا میں سیکنڈ کرتا ہوں ان کی بات. بالکل، اور کرنی بھی چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ناظرین، ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور بالکل اس چیز کو ہم سبھی پروموٹ کریں گے، بلکہ ہم ایکٹ اپون کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ایپ لگائیں آپ واٹس ایپ پہ تو ہم سب آئیں گے، فیس بک پہ بھی انشاءاللہ اس کا واٹس ایپ گروپ بھی ابھی تیار کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انعام بھائی نے جو باتیں پیش کی ہیں ان کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت مہربانی آپ کی. بہت بہت آپ شکریہ کے سب سامعین کا. کو بھی سلام. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.